من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان امان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری آج کی نشست اس کنونشن کا یوں کہیے کہ غیر متبدل پروگرام بن چکی ہے. ہر سال یہ اسی انداز سے منعقد ہوتی ہے. اب آپ سال بھر جو کچھ لکھتے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کا اشتیاق بھی ہوتا ہے، اس کا انتظار بھی ہوتا ہے. مجھے اس سے اطمینان یہ ہوتا ہے کہ اس سے احباب کے دلوں میں قرآن کریم کی روشنی میں اپنے ابھرنے والے سوالات کے جواب معلوم کرنے کا جذبہ بیداری نہیں ہو رہا، استوار ہو رہا ہے، اور یہی میری محنتوں کا صلہ ہے. جیسا کہ میں اکثر شروع میں کہا کرتا ہوں، یہ نشست عام قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ایک گویا اہل خاندان کی گھر کی سی مجلس ہوتی ہے، جس میں کچھ پرابلم جو سامنے آتی ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہی ہے جو میرے سامنے پیش ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں ان کا جواب دوں، کیونکہ اگر یہ صورت نہ ہو تو شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئیں، مجھ سے سوالات پوچھیں، اور ہم اب یہاں ہم خاص طور پہ میں نے کہا ہے کہ عدالت کی طرح اس کا جواب سامنے کھڑے یا بیٹھے ہوئے ملزم کے پیش کریں. میری حیثیت کچھ نہیں ہے عزیزان من، صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ قرآن کریم پر فکر اور تدبر میں گزارا، اور اسی حیثیت سے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس میں بھی میں ہر سال اس کی وضاحت کر دیا کرتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک انسانی فکر ہے جو میں پیش کرتا ہوں. اسے نہ تو حرف آخر حاصل ہے، نہ یہ قول فیصل ہے، اور نہ ہی یہ ٹھیک ہے غلام احمد نام ہونے کے باوجود مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے. وہ فرق یہ ہوا کہ وہ بٹالہ جہاں پیدا ہوا تھا وہ قادیان سے تو تھوڑا سا دور رہ گیا. اے ذالے کا فضل اللہ ہے ہوتی ہے نہیں یہ شاہ، ورنہ یہ قادیاں پیدا ہو جاتا تو میرا کی اختیار نہ غلام ہے نہ قادیاں دا، اور گالیاں انہوں پیاریاں کن لگنیاں مینو ہے جنہوں اللہ بچائے انہوں کون مارے. عزیزاں نے کوئی دعویٰ نہیں کسی قسم کا، کسی قسم کی ترجیح نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے اس پہ غور کیا ہے. آپ احباب سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں آپ بھی میری طرح سے غور کریں، فکر کریں. جو جواب قرآن مجھے سجھاتا ہے دیتا ہے وہ ہر ایک کو دیتا ہے. جب اس نے کہا تھا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں اس کا جواب دوں گا، تو وہ صرف میرے لیے نہیں تھا، کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے. جو بھی پکارے وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. بس یوں ہی کہیے کہ میں نے پکارا ہے، بار بار پکارا ہے، ہر بار اس نے جواب دیا ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ وہ اب براہ راست جواب نہیں دیتا. براہ راست جواب دینے کا اس نے سلسلہ 1400 سال ہوئے بند کر دیا تھا. اب وہ جواب دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے
اور کلام ہے اس کا قرآن کریم، اسے اس نے کلام اللہ کہا ہی یہ ہے کہ مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہو تو اس سے کلام کیا کرو، یہ میرا کلام ہے۔ اور اس کلام کے متعلق اس نے کہہ دیا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ۔ یہ یہاں قرآن کریم نے کہا ہے تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کی باتیں، لفظ ہے تمت۔ عام طور پر اس کو تکمیل ہی کہا جاتا ہے، تکمیل تک پہنچ گئی، لفظ تکمیل نہیں یہاں کہا گیا۔ تکمیل تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے اپنے نقطۂ آغاز سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ترقی کرتی ہوئی، نشو و نما پاتی ہوئی آخری نقطے تک پہنچے تو وہ تو تکمیل ہوتی ہے۔ خدا کی باتیں انسانی فکر کی طرح تدریجاً اپنے نقطۂ تکمیل تک نہیں پہنچتی، وہ پہلے دن ہی مکمل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس نے یہاں جو کہا ہے تمت، تو تمت کا جو لفظ ہے، اب میں اگر اتمام اس کا ترجمہ کروں گا تو وہ تو پھر تمت ہی ہو گیا، بلکہ اس سے بھی مشکل۔ تمت تو پھر بھی تھی بغدادی قاعدہ پڑھیا ہونا اور اخیر چ لکھا ہوں تمت بالخیر، پڑھیا کہ ہوں تو سنیا بھی نہیں ہونا انہوں۔ تمت کے معنی ہے، اور اس محفل میں تو آپ مجھے معاف کر دیا کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی پنجابی کی روانی آ جایا کرتی ہے، بعض باتیں کہیں اسی زبان میں جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ میری چونکہ مادری زبان ہے اس لیے اس میں کہنا جو ہے میرے لیے ذرا زیادہ رواں ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ تمت کے معنی ہے مک گئیاں۔ اللہ نے کیا ہے کہ جہاں گلاں میں انساناں نال کرنیاں سن مک گئیاں، ہن گل ہی کوئی اور باقی نہیں میرے کو رہی۔ وہ کہتے ہیں اسی ہر روز رات میں انہوں کہنے گل کر، وہ کہتا مک گئی تو گلا کرتے ہو تھی ہے جی تے کول تو خزانے پڑے ہوئے آگے کہنا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ عزیزان ایمان، اس کے بعد اس تمت سے سننے کے بعد خدا سے یہ کہنا کہ تم نے جو باتیں کچھ کرنی تھی ابھی باقی ہے، معاذ اللہ اس کی تکلیف کرنا ہے۔ مک گئی ہیں گلاں ذات رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم دی، ہن گل ہی باقی کوئی نہیں رہی ہوئی ہے وہ کول جہاں سڈے نال کرنی سن، وہ خدائی کا تو پوچھو نا کنا وڈا ہے، وہ کسی ہور نال گلی لگ گیا ہونا ہو، جہاں سڈے نال کرنی سن تو مک گئی۔ تمت کلمۃ ربک، یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب جو کچھ باتیں کرنی تھیں وہ ساری کی ساری کر دیں، لیکن کرنے کے بعد پھر یہ یاد آیا کہ وہ جو بات میں نے کی تھی نا، اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس اعتبار سے ہی وہ پھر بات کرے کہ وہ یوں نہیں یوں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، ہونے نہ گلاں چ تبدیلی کی بھی لوڑ نہیں ہے، ان میں اب تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں، مکمل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہے جی مکمل ہو، میں نے پھر وہی لفظ مکمل بول رہا ہوں، یہ اردو زبان کا حکم ہے، لفظ ہے، تمام ہو گئی جب کہتے ہیں تو اردو میں اس کے معنی ہو جاندے آگے، پھر وہ گل مک گئی آئی ہے۔ اگلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو پوری کی پوری دے دی تھی، لے کے بھی چلے تھے ہم، تو وہ راستے میں سائیکل پہ تھا، جھولا نیچے سے گیا پھٹ، اس میں سے کوئی نہ کوئی جسا پینیاں توڑیاں ہوندیاں ڈگدیاں گئی رستے میں، تو اس میں کچھ رہی نہیں، یا انہوں نے ارلی لگ گئی، ان میں کچھ نقص پیدا ہو گیا، وہ محفوظ نہیں رہی۔ کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی کہ ہمیشہ تک کے لیے یہ محفوظ رہیں گی۔ مک گئیاں تو تبدیلی دی بھی لوڑ نہیں، تو محفوظ اسی رکھیں گے۔ تو یہ بعد جی ہوں اللہ نال گل کرنے والی جی گل ہے کچھ گل ہوئی ہے، لہذا یہ جو بات میں آپ سے کروں گا، یہ جو جواب میں دوں گا،
جب اس نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پوچھو تو میں جواب دوں گا، یہاں سے ایک بات اور آ گئی۔ اگلے ہی دنوں ایک دوست نے ایک بات پوچھی، بڑی لطیف بات تھی، بڑا لطیف جواب تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات جو خدا نے کہی ادعونی استجب لکم، مجھ سے پوچھو پھر جواب دوں گا، بغیر پوچھے ہوئے ہی کیوں نہیں جواب وہ دے دیتا تھا؟ یہ بھی تو بات ہے۔ ان کے ذہن میں یوں بات آئی کہ جیسے یہ کچھ بہت بڑا بننے کی بات ہے، بیٹھے ہیں پوچھو گے تو جواب دیں گے، ایسے ہم تمہیں کیسے جواب دیں گے؟ خدا کو تو معلوم ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے معلوم ہے میرے دل کا بھی حال، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو پھر جواب دوں گا۔ عزیزان من، کسی زمانے میں یہ خیال میرے دل میں بھی ابھرا تھا، اور کبھی کبھی ان چیزوں کا جواب ان گوشوں سے مل جاتا ہے جن کو شاید بظاہر ان گوشوں سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ جو انداز قرآن کا ہے، پوچھو تو جواب دوں گا، ذرا سا غور کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی انسان کی بڑی عزت افزائی ہے، اور اس کی طرف توجہ دلائی غالب نے کہ ہم بلائیں اور کھلے، یوں کون جائے یار کا دروازہ پائیں گھر کھلا، ہم بلائیں اور کھلے۔ بات تو یہ ہے ہر ایک کے لیے کھلا ہوا دروازہ ہو، ہم بھی چلے گئے تو ہماری خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ دروازہ ہو بند، باہر سے آپ کٹکائیں، کون ہے جی؟ میں آیا، میں دیکھو یہ آیا، میں کھولنا دروازہ بھی میرا ٹھہرو۔ کتنی عزت افزائی ہے صاحب اس بات کی۔ دروازہ تو اس کا کھلا ہی تھا، جس کا جی چاہتا جاتا، وہ چاہتا یہ تھا اس پیار سے کہ تم بلاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں کہوں آؤ ہڑے آیا ٹھہرے، جتنی باندھی مہلت نہ ملے تو آئے۔ اس آنوج کے دروازے کھلے تو جان کی بڑا فرق ہے عزیزان من، کتنا پیارا ہے اور اب جڑا ہے ادعونی فاستجب لکم، آؤ بلاؤ کھٹکھٹاؤ، میں خود دروازہ کھولنے کے لیے ہوں۔ استجب لکم، کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ کنڈی کھولے، میں خود آؤں گا کنڈی کھولنے کے لیے۔ تو یہ جو خدا جواب دیتا ہے وہ اپنی ان کلام کی بنا پر دیتا ہے، اور کلام اللہ جو ہے محفوظ، غیر متبدل، مکمل، پھر وہی مکمل، وہ سب کا سب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے میں جو جواب دیتا ہوں وہ خدا کے کلام سے دیتا ہوں، اس کا کلام اپنی سمجھ کے مطابق جتنا میں سمجھا ہوں۔ اس کی کلام کی سمجھ کا سلسلہ تو ختم نہیں ہو سکتا کہ آخری انسان جو قیامت تک آئے گا اس کے لیے بھی تو یہی تو عام ضابطۂ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس لیے اس کی رہنمائی کا سلسلہ کسی دور میں ختم نہیں ہوتا، کسی انسان پر ختم نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ختم نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ سوچتے چلے جاؤ گے، فکر کرو گے، علم انسانی جتنا بڑھتا چلے جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکلتی چلی جائیں گی۔ اور یہی اعجاز ہے قرآن کا کہ وہ کسی دور میں انسانی شعور کی کسی سطح پہ بھی یہ نہیں کہہ دے گا کہ اب میں تمہارے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ لہذا ہم قرآن کو اپنے دور کی علمی سطح تک سمجھ سکتے ہیں، ہر غور کرنے والا اپنی علمی سطح تک سمجھ سکتا ہے، علمی سطح بھی، اور اس میں پھر تطہیر فکر جو ہے وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا ضروری طریقہ یہ ہے کہ لا الہ پہلے ہو، دماغ سے سب غیر قرآنی تصورات کو الگ کر دیا جائے تو اس وقت قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزان مان، بڑا غیور واقعہ ہوا ہے یہ، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے باوجود کعبے کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، تا وقت کہ اس میں سے بتوں کو پہلے نہیں نکال لیا تھا۔ دماغ کے بت گتے سے غیر قرآنی بتوں کو پہلے نکالیے تو پھر خدا اس کے اندر آتا ہے۔ یہ ہے اصل میں مشکل معاملہ، جسے اقبال نے کہا تھا کہ بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ قرآن کے سمجھنے کا یہ طریق ہے عزیزان من۔ بہرحال اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق ان سوالات کے جواب پیش کروں گا، اگر آپ ان سے مطمئن ہو جائیں ہو المراد، مطمئن نہ ہو
خود جا کے فکر کیجئے، غور کیجئے، سوچئے، کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ میں بحث میں نہ کسی سے پڑھا کرتا ہوں، نہ اتنی خصوصی ہے، بلکہ اکبر تو اور انداز میں کیا گیا، بات وہی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ فالتو وزن مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو فالتو عقل کی بات ہے، اس لیے بحث میں نہیں پڑا کرتا عزیزہ نے مان۔ آپ خود سوچئے، غور کیجئے، کسی دوسرے نتیجے پہ پہنچے ہیں، بسم اللہ، مجھے بھی بتائیے، میں دوبارہ فکر کروں گا، غور کروں گا جو کچھ میں نے کہا ہے۔ سوالات جیسا کہ اس دفعہ توقع تھی، یہ جو ہمارے ہاں برننگ ٹاپک ہے، وہ نمرود کا تو کہتے ہیں مچھر گھس گیا تھا ناک میں، وہ ناک میں تو نہیں ہے، سر پہ تو ضرور آ رہا ہے، بھائی کچھ کیجئے اس کا۔ ہاں کچھ کر دی، وہ جلا دی تو وہ سامنے والوں کو دقت ہو جائے گی پیش۔ اب ہن پتہ لگا تو دوپٹہ کیوں ایجاد ہوا سی، مچھرا نہیں ہوا سی، ہر چیز کا پیدا ہوتا کچھ۔ ٹاپک برننگ آج کل یہی ہے، یہ مرزائیوں کا مسئلہ۔ میں کل شام تک میں نے کہا تھا کہ میں کل بھی شاید رات میں نے کہا تھا کہ میں احمدی کہتا ہوں، اگرچہ وہ جب تحریر میں اس کو ہمیشہ کوٹڈ لاتا ہوں، مرزائی نہیں کہتا، اس لیے کہ ان حضرات نے مجھ سے نہیں عام طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم مرزائی کہلانا پسند نہیں کرتے، اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم تو کسی کے دل کو دکھ نہیں دینا چاہتے۔ تو وہ کہتے تھے ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن اب آپ میری کتاب میں سے دیکھیں گے کہ جن معنوں میں یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اس میں ایک التباس ہے۔ یہ مشترکہ جز جو ہے نا غلام احمد کے اندر احمدی کا، وہ احمدی رکھ کے تو یہ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں غلامی بھی ایک احمدی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہ ساری تاریخ التباسات پہ مبنی ہے، دھوکے پہ مبنی ہے، خلط مبحث پہ مبنی ہے۔ اس قسم کی اصطلاحات اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیجئے ذو معنی ہوں، وہ ان کے ہاں یہ چیز کہی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ذو معنی چیز ہے۔ جب اعتراض پڑے تو کہہ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد، جب اپنے ہاں ہوئے تو یہ کہہ دیا کہ غلام احمد والا احمد۔ اب التباس ختم ہو جانا چاہیے، اور جب اب یہ قانوناً فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مسلم نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اس کے بعد فردر اقدامات یہ ہونے چاہیے کہ ہر وہ نشان، علامت، شعار، حرکت، نشانی جس میں مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں یعنی ان میں التباس کا امکان ہو، اسے ضرور ختم کر دینا چاہیے۔ دو ٹوک بات ہو جانی چاہیے صاحب، اس لیے اس قسم کی چیز کیوں رکھی جائے؟ یہ جو آج کل اس فیصلے کے بعد بھی یہ اس قدر انتشار اور فسادات مچ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ قانوناً تو غیر مسلم قرار دے دیا آپ نے انہیں، وہ وہی مسجدیں ہیں، وہ آپ مسجد کہتے ہیں اپنے عبادت کا لفظ، اس میں وہ اذان دیتے ہیں، وہی اذان جو آپ دیتے ہیں، اس میں وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی قسم کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے عوام کے دل پہ بڑی گرا گزرتی ہے کہ یہ غیر مسلم بھی قرار دیا ان کو، اور یہ ویسے کا ویسا ہی مسلمانوں جیسا ہی سب کچھ کرتے رہے، تو یہ کس معنی میں غیر مسلم پھر ہوئے؟ اور کوئی غیر مسلم تو ایسا نہیں کرتا۔ کسی غیر مسلم کی پرستش گاہ مسجد نہیں کہلاتی، بلکہ اس کی شکل بھی مسجد جیسی نہیں ہوتی، ان کی پریئر، ان کی ورشپ، ان کی عبادت بھی نماز جیسی نہیں ہوتی، ان کے بلانے کا طریقہ بھی اذان نہیں ہوتا۔ تو
عام طور پہ یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں دل میں کہ یہ تو صاحب وہی قدر مشترک والی بات رہی، پارلیمان نے ایک قانون پاس کر دیا تو کیا ہوا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی رہا، تیلی بھی کھاتا تو روکھا، تیلی بھی کیتا تو روکھا بھی کھاتا، تو گالگے میں بنی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احمدی جو تھے، اب مجھے آسانی ہو گئی ہے ان سوالات کا جواب دینے میں، میری کتاب شائع ہو گئی، اس میں آپ بڑی دلچسپ باتیں پائیں گے، ایسی باتیں جن میں سے ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ شکریہ، اب بجا دیجیے سامنے کا، وہ اپنی طرف سے میں نے اس میں کچھ نہیں لکھا، ساری تحریریں انہی کی ہیں، ان کے اقتباسات دیے ہیں۔ تو وہاں یہ چیز جو ہے وہاں آپ کو ملے گی کہ احمدی کیوں کہلاتے تھے، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں اس قانونی فیصلے کے بعد صرف یہی ایک بات نہیں بلکہ جتنی اور چیزیں جس میں التباس کا امکان ہو، گنجائش ہو مسلمانوں میں اور ان میں، ان کو طریقہ اس کا کیا ہوگا یہ حکومت کے فیصلہ کرنے کی بات ہے، میری نہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں تو اس کے بعد جو پوزیشن باقی غیر مسلموں کی ہے وہی ان کی اور مسلمانوں کے درمیان حد امتیاز کی بات ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوال بھی تھا اور اس لیے میں نے اس کا جواب ضروری سمجھا۔ تفصیل اس کی کہ مرزائیوں کے احمدی کیوں کہا جاتا ہے یہ میری کتاب میں آپ کو ملے گی، اور جیسے میں نے کہا بڑی دلچسپ بات ہے اس کے لیے۔ سوال اگلا یہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے کل کے خطاب میں فرمایا وہابی تحریک کے مقابلے میں انگریز نے احمدیہ تحریک کو کھڑا کر دیا، کیا یہ بھی اسی طرح کا ایک الزام ہے جس طرح کے الزامات آپ پر آپ کے مخالفین عائد کرتے رہتے ہیں، یا اس کی سچائی کے ثبوت میں آپ کے پاس کوئی مواد ہے جو آپ بیان فرما سکے؟ جی، یہ اس قسم کے الزامات نہیں ہیں جو میرے خلاف عائد کیے جاتے ہیں، وہ جھوٹے اس لیے ہیں کہ میرے ہاں کسی تحریر میں کسی تقریر میں ان کے ثبوت میں ایک لفظ پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو میں نے کہا ہے اس کے ثبوت میں خود مرزا صاحب کی انہوں نے لکھا ہے کہ ان تحریروں کو اگر جمع کر دیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، یہ جو ابھی میں کہنے لگا ہوں 50 الماریاں اس بات کے تائید اور ثبوت میں ہیں مرزا صاحب کی کہ یہ تاریخ جو ہے انگریزوں کی کھڑی کی ہوئی تاریخ۔ وہابی تاریخ کیا تھا؟ انگریز جب یہاں آیا تو اس نے آ کے یہ دیکھا کہ اگرچہ مسلمانوں کی قوم بڑی زوال پذیر ہی نہیں بلکہ بالکل ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس راکھ کے اندر ایک چنگاریاں کچھ دبی ہوئی ایسی ہیں کہ اگر کسی وقت زور کی کوئی ہوا چلی تو وہ نکل آئیں گی، اور ممکن ہے جب وہ بھڑکیں تو پتہ نہیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہو، اور وہ چنگاری تھی جہاد کی۔ یہ جہاد کی تاریخ آپ کو معلوم ہے، 1857 کی جنگ آزادی سے بہت پہلے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی رحمہ الرحمہ، انہوں نے اس کو عملاً رائج کیا تھا۔ بالا کوٹ کا واقعہ آخری منتج ہے اس کا، میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، وہ بظاہر تاریخ وہاں ختم ہو گئی تھی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کی تصحیح تاریخ کا آپ کے سامنے آیا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بظاہر وہاں ختم ہو گئی تھی، یہ اس کی دبی ہوئی چنگاریاں چلی آ رہی تھی، یہاں بھی ان کی نمود ہوئی۔ اس کے بعد اگرچہ یہ چیز بری طرح سے دبائی انگریز نے، لیکن پھر بھی ایک تحریک یہاں جاری رہی۔ ان کو انہوں نے بدنام کرنے کے لیے یا کسی اور طریق سے بدنام کرانے کے لیے وہابی تحریک ان کو کہا۔ یہ حضرات اہل حدیث تھے، اہل حدیث کو وہابی کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ یہ تحریک جنگ آزادی کے بعد خاصے عرصے تک ملک کے مختلف حصے کے اندر جاری رہی۔ انگریزوں نے ان کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا
کہ ان کے دل سے جہاد کا جذبہ نکال دیا جائے تاکہ یہ چنگاری ہمیشہ کے لیے بجھ جائے. وہ بجھتی نہیں تھی. اس کے لیے ایک انکوائری کرنے والا اکٹھا ہوا. ڈاکٹر ہنٹر کی ایک کتاب ہے انڈین مسلمان. اس نے اس پہ تحقیق کی کہ یہ جو جہاد کا فتنہ مسلمانوں کے ہاں ہے، جب تک یہ زندہ رہا کوئی غیر مسلم حکومت اطمینان سے ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکے گی. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس کی اسباب اور علت یہ خارجی چیزیں نہیں ہیں. مسلمان کے تحت شعور میں یہ چیز ہے کہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا دینی جذبہ جہاد کا جذبہ ہے. اور یہ جہاد کا جذبہ جو مسلمان کے دل میں ہے یہ کبھی کسی غیر مسلم حکومت کو قائم نہیں ہونے دے گا. اگر انفرادی طور پہ رہے گا تو انفرادی طور پہ یہ فتنہ ان کے الفاظ میں، اگر اس نے اجتماعی شکل اختیار کر دی تو یہ سلطنت کو الٹا کے رکھ دے گا. اس کا سد باب نہایت ضروری. اس نے یہ بھی لکھا کہ اسی جذبے کے لیے مسلمانوں کے ہاں آنے والے کا عقیدہ بھی ہے کہ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو وہ جہاد کریں گے، اسلام ساری دنیا پہ غالب آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں بہرحال جہاد کریں گے. آنے والے کا عقیدہ جہاد کے لیے تھا ان کے ہاں. اس نے یہ لکھا کہ اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل سے نکالنا چاہیے. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ علماء کے فتووں کی روح سے یہ کیا جائے. چنانچہ بہت سے فتاوے جمع کیے گئے اس کے لیے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ہاں سے تو ہر قسم کا فتویٰ مل سکتا ہے، قیمت مقرر ہے، دیجئے، فتویٰ حاضر ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو فتوے تھے ان کی بڑی سخت مخالفت ہوئی. تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس جہاد کو یہ مانتے ہیں خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روح سے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے ایک حکم کو اپنی طرف سے منسوخ کر سکے. اس لیے یہ فتوے ایفیکٹو اور مؤثر نہیں ہو رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ وحی خداوندی کی روح سے جہاد کے حکم کو منسوخ کرا دیا جائے. اور اس کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کو پیش کرے یہ کہہ کر کہ یہ خدا نے حکم دیا ہے. اور ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کے بعد ہمارے ہاں یہ احمدیت کی تاریخ جو ہے اس کی نمود ہوتی. مجھے اختصار سے کام لینا چاہیے. مرزا صاحب نے یہ پہلی چیز کہی کہ شریعت تو ختم کی ہوئی ہے، قرآن مکمل بھی ہے، لیکن ایک حکم ایسا ہے جسے دے کر خدا نے بھیجا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مامور من اللہ کہا. یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا کی طرف سے یہ کہہ رہا. مختلف ادوار میں مختلف رہے. میں نے اپنی کتاب میں اس لیے تدریجی نبی لکھا ہے ان کو کہ شروع میں وہی جو صوفیہ کے اقوال ہوتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، مخاطبات ہوتے ہیں، مکالمات ہوتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال کرتے چلے گئے. اور آخر میں جا کے یہ بات ہوئی کہ یہ خدا کی طرف سے آمدہ وحی ہے. تو گویا جو کچھ انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں باقی علماء کی طرح اپنی طرف سے یہ فتویٰ نہیں دے رہا. خدا کی طرف سے یہ حکم مجھے ملا ہے، میں مامور ہوں، حکم کیا گیا ہوں خدا کی طرف سے کہ یہ بات کہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ساری نبوت میں ان کی جو تھی، سارے دعوے جو تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ایک حکم ہے خدا کی طرف سے جو آیا ہے جس کے لیے مجھے اس نے مامور بنایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ جہاد اب حرام ہو چکا ہے. ایک حکم سے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے بڑے فخر سے، وہ
عرضیوں پہ عرضیاں لکھتے ہیں، بحضور لیفٹیننٹ جنرل گورنر بہادر، گورنر جنرل بہادر، ملکہ وکٹوریہ بہادر، درخواستیں دے رہے ہیں، عرضیوں پہ عرضیاں لکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے اس فریضے کو، یعنی جہاد کو مسلمانوں کے ہاں حرام قرار دینے کے فریضے کو، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انگریز کی اطاعت مسلمان کے لیے اولی الامر منکم کی اطاعت ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے، میں نے ان باتوں کے لیے اتنا کچھ لکھا ہے کہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو 50 الماریاں اس سے بھر جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے ان سے درخواستیں دے رہا ہے، ان کے الفاظ میں خدا کا ایک نبی لیفٹیننٹ گورنر کو ڈپٹی کمشنر کے تھرو کہ دیکھیے میں یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور یہ مولویوں کو دیکھیے یہ بہت تنگ کرتے ہیں، کم از کم ان کی طرف سے تو میری حفاظت کا انتظام کیجیے۔ اور آگے لکھا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا خود کاشتہ پودا جو ہے اپنے ہاتھوں کا لگایا ہوا ہے، کہیں یہ نہ اگے جائے۔ ان میں سے ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں ہے عزیزان من، آپ کا خود کاشتہ پودا، یہ ان کے الفاظ۔ جہاد بالسیف حرام ہے، اس کے لیے کہتے ہیں 50 الماریاں میں نے لکھ دی۔ کہا ہے میں نے یہ یہی نہیں کام کیا، سارے ممالک اسلامیہ میں میں نے پھیلا دیا اس کو، تمام ملکوں کے اندر، اور ہندوستان مرکزیت ہے اس کی صاحب۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ کتاب اب اللہ کا شکر ہے کہ میں چاہتا یہی تھا کہ اس کنونشن سے پہلے شائع ہو جائے، کل ہی وہ کتاب میں نے یہاں ریلیز کی ہے، اس میں ایک پورا باب ہے اس کے اوپر جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ سارا کچھ لکھا ہے، ان کی اتنی کتابوں کے اقتباسات سارے اس میں دیے ہیں، جس میں لکھا یہ ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے مسلمان کے اوپر جہاد بالسیف، اور انگریز کی اطاعت یہ قرآن کی روح سے فریضہ ہے مسلمان کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر کہنے ہی اتنی سی بات آیا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے۔ لہذا میرے بھائی، میں نے جو یہ کہا تھا کہ انگریز نے اس تاریخ کو کھڑا کر دیا، یہ نہ تو کوئی قیاس تھا، نہ تنس تھا، نہ جھوٹی تہمت تھی، نہ الزام ہے۔ کتاب موجود ہے، ایک ایک مرزا صاحب کی کتاب کے صفحوں تک کے حوالے موجود ہیں، ایکسٹریکٹ اقتباسات ان کے موجود ہیں، جس کا جی چاہے اس کو اٹھا کے دیکھ لے، اس میں کوئی چیز غلط ہو تو پھر مجھ پہ وہ گرفت کرے۔ اب تو بات جہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ قیاس آرائیاں یہاں نہیں رہی ہیں، ڈیفینیٹ اسپیسیفک چیز متعین جو ہے وہ کتاب کے اندر آ چکی ہے۔ یہ تھی یہ سازش جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے عزیزان من، اس مقصد کے لیے ہنٹر کی کتاب کو پڑھیے اور اس کے بعد اس تاریخ کو پڑھیے، بات ساری تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جائے گی، کہاں سے یہ اٹھی، کیسے اٹھی۔ وہ انہیں بار بار درخواستیں دے رہا ہے کہ یہ آپ کا لگایا ہوا پودا، میں تو صرف اس کی رکھوالی کر رہا ہوں، حضوری کا پودا ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی حفاظت اور میری مدد کرنا آپ کا یہ فریضہ ہے۔ میں نے کیا کیا ہے اپنی طرف سے؟ یہ تھی یہ تحریک عزیزان من۔ ایک دوسری چیز آئی، مرزائی صاحبان کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ جو شخص بھی تمہیں السلام علیکم کہے تم اسے مسلمان تسلیم کر لو۔ یہ عام طور پر لکھتا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے جو تمہیں السلام علیکم کہے تم ان کو مسلمان تسلیم کر لو۔ خام خواہ قریب نہ کرتے پھرو تو پھر ہمیں تم لوگ غیر مسلم کس طرح قرار دیتے ہو؟ جب قرآن نے یہ بات کہا ہے کہ جو السلام علیکم کہے اس کو مسلمان تسلیم کرو، قریب نہ کرو۔ قریب کرنا بری چیز ہوتی ہے، اس کا جواب تو میں ذرا بعد میں دوں گا۔ قریب جڑی ہے نا یہ واقعی بری چیز ہوتی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بعض اوقات بڑے تلخ نتیجے تے پہنچا دینی ہے۔
نواں نواں بیاہ ہویا تے وہ بیٹھی تے وہ بیوی کسی اور پنڈوں آئی ہوئی ہے کسی انہوں کہنے لگی بھی تو فلانے پنڈ ہے نا تو خاون نو کہے ہاں اچھا او بابا سندے خان وہ کہنے لگی وہ میرے تائے دے پتر دا بھرا سہرا سی ہے اچھا کہ وہ لتے خان وہ میرا ماسی دا پتر ہے سی کہ وہ بےبے جانا جڑی ہے سی وہ میری ننند دی بہن لگتی ہے سی کہ وہ اگے وہ جڑی آ گیا سی نا وہ کہنے لگا اگے نہ گاہ ود اور کوئی عید نہ کر اگاہ ودے تو کتنے بھن پرائی نہ نکل آئیے ابھی میں ہی کہا چھیڑ دیں جو ایسے نے قرید نہیں کرنی چاہیے. کیا بات ہے کہ جی ہم جب سلام علیکم کہتے ہیں قرآن میں جو سلام علیکم کا مسلمان مانو تو اس کے بعد قرید کہاں تم کر سکتے ہو؟ سلام علیکم ہم کہتے ہیں مسلمان مانو. کتنا آسان بات ہے, کیا عجیب بات ہے. قرآن شریف کی آیت ہے. اب جب کسی سے کہہ دیا جائے کہ قرآن شریف کی یہ آیت ہے تو اس کے بعد تو واقعی یہ بات صاف ہو گئی. پھر ہمیں بیان کرا نکلو بہرحال ہو تو بھگتنی پڑے گی تو ہم جب قرآن شریف کی آیت ہے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ ساری تاریخ ان کے دعوی جتنے بھی ہیں یہ سارے ہی پرفریب الفاظ پہ مبنی, دھوکہ ہے, التباس ہے. اور اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں ہر مرزئی کے پاس ایک احمدیہ پاکٹ بک ہوتی ہے. یہ جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے اندر ان کو جواب لکھ کے دے دیے جاتے ہیں سیٹ. وہ جیب میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور عام طور پہ ان کو حفظ یاد کرا دیا جاتا ہے. آپ ان میں سے کسی اعتراض کے متعلق بات کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ جواب وہی ملے گا, ہمیشہ وہی جواب ملے گا, کوئی تبدیلی نہیں ہوئے گی. انہیں مجسٹریٹ نے کیا کہ تیری عمر آ گئی ہے, کہنے لگا یہ 30 سال. کہنے لگا 30 سال تو ہوئی نہیں جا 4 ورے پہلا میرے پیش ہوا گا سا چوری کے مقدمے. کہنے لگا جی میں ہوئی آ گا. کہنے لگا ادو میں تینوں پوچھا تیری عمر کی ہے گی ہے کہ تو کہ اسی 30 سال. کہنے لگا جی آہو. اج بھی تو کہنا 30 سال. کہنے لگا آہو. یہ کس طرح؟ کہنے لگا جی اسی ہونا تو نہیں ہے کہ اج کچھ کہتا کل کچھ کہتا ہے. وہی ایک جواب ان کی طرف سے آئے گا, وہی سخت الفاظ آئیں گے. اس کے مقابلے میں یہ ہم لوگ جو ہیں سنی مسلمان سونیا مسلمان ہو گئے. اس کے بعد تو آگے نہیں بلکہ اہل سنت وال جماعت والکنت ایک جماعت بنائی ہوتی ہے. یعنی ہم نے کبھی اپنے دین کے متعلق عزیزان من کبھی کسی قسم کی نہ کوئی تعلیم حاصل کی, نہ معلومات حاصل ہے ہمیں, نہ ہمیں کوئی تحقیق کی. ہم نے کچھ نہیں ہے, ایک چیز ہوتی چلی آ رہی ہے, بڑی کمی ہے, بڑا نقص, یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت بات یہاں سے چلی تھی سر. قرآن کی آیت سنیے اور پھر ہے یہ قرآن میں, دیکھیے وہ ہے کہاں اور اس کے معنی کیا ہیں اور اسے پیش کہاں کیا جاتا ہے صاحب. قرآن کریم کی آیت ہے, یہ پہلے کیونکہ سوال آیا تھا اس لیے میں نے وہ اس کو رکھ لیا سامنے. سورہ النساء کی آیت 94 4/94 دیکھیے کہ کہاں آیا ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا یبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیر. اس میں آیا ہے نا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, یہ ہے وہ جو آیت پیش کی جاتی ہے. نہ پہلے الفاظ نہ بعد کے الفاظ, درمیان میں سے یہ کاٹ کے اور چسپاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہیں سلام علیکم کہے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو.
اتنے سے ٹکڑا جو ہے اس میں تو یہ الفاظ دے دیا، یہ ہو گیا ترجمہ۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان کے مقابل کا جو شخص ہے اس نے تو کبھی تحقیق نہیں کی، قرآن کی ہوئی آیت یہ ہوا اس کا ترجمہ، پھر کیا کہا جائے؟ وہ دیکھیے ہے کیا بات، جنگ کی آیات چلی آ رہی ہیں، جنگ کے دوران میں کہا یہ جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم جنگ کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جب تم نکلو، 3 دفعہ اس میں آیا ہے فتبینوا، اس آیت کے اندر تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، جسے کہتے ہیں کہ قریز نہیں کرنی چاہیے، اسی ایک آیت میں 3 مرتبہ ہے قریز کر لیا کرو، وہ تو ڈارو ہے اگر نہ کہ پہن پرانا نکلا، یہ ہے چیز اس میں، اتنا عجیب اصول دے دیا ہے۔ کہا جنگ کے دوران میں دشمن بھی مقابلے میں ہو، الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، دشمن اگر کسی وقت تمہیں پیس کی جھنڈی دکھائے، سلام کے معنی پیس ہے، جنگ میں اگر دشمن کسی وقت تمہیں صلح کی جھنڈی دکھائے، پیس جس کو یہ ترجمہ ہے کلام کا، پیس سارے ترجمہ کرتے ہیں، یہ خود ترجمہ کرتے ہیں، القا تمہاری طرف یہ بھیجے میسج، پیش کرے تمہارے سامنے پیس، تو تمہارا ری ایکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لستا مومنن، مومنن کے معنی امن دیا گیا، جس کو پیس دی جائے، تو تمہارا ری ایکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں تم بے ایمان ہو، بالکل نہیں، ہم تمہیں پیس نہیں دیتے، یہ غلط بات ہے۔ فتبینوا، تحقیق تو کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ سچے دل سے پیس کا خواہاں ہو تمہارا دشمن، اگلی بات میں بات واضح کرتی، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس لیے اس کی اس سفید جھنڈی کو نہیں ماننا چاہتے کہ یہ ایسے وقت میں دشمن دکھایا کرتا ہے جبکہ اسے نظر آئے کہ میں شکست کھا جاؤں گا، اور اس زمانے میں مال غنیمت ہی تو سب سے بڑا لالچ ہوتا تھا جنگ کا۔ کہا یہ بات ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے وقت میں اگر ہم نے ان کو صلح، ان کے ساتھ جو جھنڈی دکھائی ہے، پیس ان کو دے دی، گارنٹی کر دی، ضمانت دے دی ان کو پیس کی، تو مال غنیمت ہاتھ نہیں آئے گا۔ کہا یہ تو بڑی بری بات ہے، ان اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے ہاں سے جو تمہیں مال ملے گا وہ بڑا زیادہ ہے، اس سے کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تمہاری یہی حالت تھی کہ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو جب تمہیں اس کا کوئی یقین ہوتا تھا کہ ضرور فتح ہماری ہوگی تو خواہ کتنا ہی دشمن پکارتا رہے تم کبھی پیس کے اوپر نہیں آتے تھے، تم کہتے تھے کہ نہیں پیس نہیں ملے گی، یہ بڑی بری بات ہے۔ فمن اللہ علیکم، خدا نے تم پر بڑا احسان کیا کہ یہ جذبات تمہارے دل سے نکال دیے۔ تمہارا فرسٹ ری ایکشن ہونا چاہیے، مومنن کے معنی ہے امن دیا گیا، جس کو پیس گارنٹی کر دی جائے، امن دینے والا، مومن جسے ہم کہتے ہیں ایمان لانے والا، یہ بھی مومن اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا کو امن کی ضمانت دیتا ہے۔ خدا نے اپنی صفت بھی تو المومن کہی ہوئی ہے، کہ المومن جو قرآن کی صفت ہے اس کے کیا معنی ہے؟ کائنات کو امن کی ضمانت دینے والا۔ یہاں یہ سیدھی بات ہے کہ جنگ کے دوران میں دشمن جب تمہاری طرف صلح کی جھنڈی بلند کرے، پیش کرے تمہارے پاس صلح، میسج بھیجے تمہارے پاس صلح کا، تو یہ تمہارا فرسٹ ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم تمہیں امن نہیں دے سکتے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اس نے شاید بلند کرے، پیش کرے تمہارے پاس صلح، میسج بھیجے تمہارے پاس صلح کا، تو یہ تمہارا فرسٹ ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم تمہیں امن نہیں دے سکتے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اس نے شاید شکست سے بچنے کے لیے یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا تمہیں کیا ہو انہوں نے، پہلے ہی کیوں فیصلہ کر لیتے ہو؟ فتبینوا، بھائی تحقیق تو کر لو،
واقعی سچا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے سر، دشمن کی طرف سے یہ پلیٹ کر رہا ہے مسلمانوں کا خدا عزیزان مان، بڑی بری بات ہے۔ شکست ہوتا ہی صحیح، امن مانتا ہے، تم تو دنیا کو امن کی ضمانت دینے کے لیے نکلے تھے، محض تھوڑے سے مال غنیمت کے لالچ میں آ کے تم ان کو کہہ دو کہ لستہ مومنن، کہ نہیں ہم نہیں تمہیں پیس دے سکتے، بڑی بری بات ہے۔ پہلے تمہاری یہی حالت ہوا کرتی تھی۔ فمن اللہ علیہ، کتنا بڑا احسان ہے خدا کا کہ اس نے تمہارے اندر تبدیلی ایسی پیدا کر دی ہے اب کہ مال غنیمت تمہارے لیے وجہ کشش جہاد نہیں ہے، یہ تو خدا کی بات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ لہذا جہاں بھی دشمن، کسی مقام کے اوپر بھی دشمن کیوں نہ ہو، جب وہ تمہیں سفید جھنڈی دکھاتا ہے پیس کی، اس کو پیس دو، اس کو امن کی ضمانت دو، فتبینوا، پھر تحقیق کرو کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پھر فیصلہ کرو۔ عزیزان من، یہ ہے قرآن کی یہ آیت، یہ پورا کا پوری آیت قرآن، اور یہ ہے اس کے اندر یہ ٹکڑا، اس ٹکڑے کو نکال کے پیش کیا جاتا ہے کہ جو شخص تمہیں سلام علیکم کہے تم اس سے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے، یہ نہ پرہیز کرو۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ قرآن کس طرح سے پیش کرتے ہیں، جتنے ان کے دعوی ہیں ان میں جہاں جہاں انہوں نے قرآن تو اول یہ لوگ پیش ہی نہیں کرتے، یہی تو مشکل آتی ہے۔ آپ میری کتاب میں دیکھیں گے شروع میں ہی یہ کیفیت تھی، وہ ابتدائی دور جو ہمارا تھا وہ تو وہی مناظروں کا دور تھا، بہت مناظرے کیے۔ وہ جس طرح سے دریا کے کنارے کے گاؤں جو ہوتا ہے اس کے رہنے والے لڑکے پیدائشی تیراک ہوتے ہیں نا، ہم وہاں بٹالے کے رہنے والے پیدائشی مناظر ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ اس دور سے میں نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ اگر ان کے ساتھ بحث کو محدود کر لیا جائے قرآن تک، 3 قدم نہیں چل سکتے ساتھ۔ یوں ہی ہم نے یہ کہا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ کی حدیث ان کو بڑی پیاری تھی، اس حدیث کے متعلق مرزا صاحب کا یہ قول ہے، اپنے مخالفین کو، خود حدیثوں پہ سارا مدار ہے، مخالفین کو کہتے ہیں کہ حدیث تو مداری کا پٹارا ہوتا ہے، اس میں سے جو جی چاہے جس شکل میں پیش کر دیا جائے صاحب، اس کا کیا اعتماد۔ لیکن جب خود بحث کریں گے تو وہ مداری کا پٹارا جو ان کے ہاں کا ہے عین لوح محفوظ بن جاتا ہے۔ پھر یہ سارا عزیزان من، سارا دار و مدار اس تاریخ کا اس پہ ہے کہ آپ کو روایات ہر قسم کی مل جاتی، ساری دلائل ان کی روایات کے اوپر ہوتی ہے، احادیث کے اوپر ہوتی ہے، وضعی احادیث جنہیں کہا جاتا ہے، بنائی ہوئی احادیث، ساری بات اسی میں گزر جاتی ہے کہ یہ حدیث سچی ہے یا حدیث غلط ہے صاحب، بات ہی آگے نہیں چلتی، مناظرہ ختم ہو جاتا ہے صاحب۔ میں نے کیا ہی یہ تھا شروع کہ صاحب بحث کا مدار جو ہے قرآن کریم ہوگا، قول فیصل، پہلے سے یہ بات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب یہی نہیں مانتے تو آگے بات ہی نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ، اور اگر یہ مانتے ہو تو آئیے پھر قرآن کی روح سے بحث کیجیے۔ عزیزان مان، میں نے کہا ہے نا کہ وہ 3 قدم نہیں چل سکتا، قرآن تو ایسا محکم ہے ان اندازوں کے اندر۔ میں نے یہ ایک مثال دی ہے آپ کو اس سوال کے جواب میں کہ قرآن کس طرح سے یہاں یہ پیش کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جب روایات کو لے آئیں گے تو پھر تو ہر قسم کی روایتیں اس میں ملیں گی۔ اذان ہو رہی ہے۔ جو رشتے ناطے قائم ہیں ان کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی، لہذا اب مزید اس پر روشنی ڈالی جائے تاکہ صحیح علم ہو سکے۔ رشتے ناتوں کے متعلقات میں نے بات کی تھی اور وہ کہتے آگے نہیں آتے پہنچائی، اس پہ مزید روشنی ڈالیے۔ میں نے کہا یہ تھا کہ یہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اب جو ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی میرے نزدیک تو
اس فیصلے سے ان کی پوزیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ میرے نزدیک تو یہ اپنی دعوت کے پہلے دن سے ہی غیر مسلم تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ ایک مملکت نے قانوناً آئینی طور پر بھی اس حقیقت کو یوں کہ یہ تسلیم کر لیا، اعتراف کر دیا، اعلان کر دیا، ریکگنائز کر لیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کے بعد رشتے کرنے ان کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں میں سے قرآن کریم کی روح سے صرف اہل کتاب کی عورتوں سے رشتے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، وہ بھی اجازت ہے، لیکن بہرحال وہاں تک یہ جائز ہے۔ تو گویا اہل کتاب جو ہے اس کے متعلق یہ چیز آئی۔ میں نے رات یہ بتایا تھا کہ ان کی پوزیشن اہل کتاب کی سی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قوم کی پوزیشن بھی جو حضور سے پہلے جو موجود نہیں تھی، ان کے بعد کسی اہل مذہب کی، کسی قوم کی پوزیشن اہل کتاب کی نہیں ہو سکتی۔ اہل کتاب کے معنی یہ ہوتے ہیں اس کا تسلیم کرنا کہ اس قوم کو یا اس مذہب کے بانی کو خدا کی طرف سے کتاب ملی تھی، وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں اس قوم کے پاس نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ خدا کی طرف سے وہ نبی سچا تھا اور اسے کتاب ملی تھی۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد اس قوم کو جو اپنی نسبت کرے اس نبی کی طرف یا دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے یا تھی، اسے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم کسی کی نبوت کو سچا دعویٰ مانتے ہی نہیں ہے تو خدا کی طرف سے کسی کو کتاب ملنے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اور جب خدا کی طرف سے کتاب نہیں مل سکتی تو کسی قوم کے متعلق اب ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ اہل کتاب ہو سکتی ہے۔ کسی قوم کو حضور کے بعد اہل کتاب ماننے کے معنی اجرائے نبوت کے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نبی آ سکتا ہے، کتاب مل سکتی ہے۔ لہذا اس الجھاؤ میں اور اس فریب میں نہ آ جائیے گا کہ ہاں صاحب غیر مسلم تو ہم نے قرار دے دیا، ان کی پوزیشن عیسائیوں جیسی ہو گئی، یہودیوں جیسی ہو گئی، قطعاً نہیں۔ یہودی اور عیسائی کے متعلق ہم ایمان رکھتے ہیں یہ قرآن کی روح سے کہ جن انبیاء کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں وہ خدا کے سچے نبی تھے اور انہیں اپنے وقت میں خدا کی طرف سے سچی کتاب ملی تھی۔ ان کے متعلق اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ اہل کتاب ہے تو گویا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جن کی طرف یہ نسبت رکھتے ہیں وہ خدا کا سچا نبی تھا، اسے خدا کی طرف سے سچی کتاب ملی تھی اور اس لیے یہ اہل کتاب ہے۔ یہی تو سارا جھگڑا تھا عزیزان مان۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی گروہ بھی ہو، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ہاں کسی کو نبی مانے، اس پہ تو ہمارا جبر نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیا مانے، ہم جھوٹا نبی اسے کہیں گے، لیکن اگر ہم نے ان میں سے ان کو اہل کتاب کا درجہ دے دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس شخص کو جس کے وہ نبوت کے قائل ہیں خدا کا سچا نبی تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اسے سچی کتاب ملی تھی اور اس لیے یہ اہل کتاب ہیں۔ اس لیے یہ قطعاً غلط ہے، اس فریب میں نہ آ جائیے گا، یہ آواز عام ہو رہی ہے عزیزان مان، قطعاً نہیں۔ اور کیونکہ اہل کتاب کے علاوہ ان سے بھی یہ صورت ہے کہ ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتی، وہ بھی حرام ہے۔ کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح اہل کتاب کے ساتھ بھی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنی اجازت ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو رسول اللہ سے پہلے جن کے متعلق ہم مانتے ہیں کہ وہ اہل کتاب تھے، رسول اللہ کے بعد کوئی اہل کتاب نہیں ہو سکتا جو پہلے اہل کتاب نہیں تھا۔ اس لیے ان کی پوزیشن کفار اور مشرکین کی ہوگی، ان کو نہ لڑکیاں دینی جائز ہوں گی
نہ ان کی لڑکیوں سے عورتوں سے شادی کرنی جائز ہوگی، جیسے مثلاً ہندوؤں سے ساتھ یا دوسرے جو کہ اہل کتاب نہیں ہیں ان کفار اور مشرکین کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن ہو جاتی ہے، ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ تھا کہ یہ جو اس سے پہلے رشتے ہو چکے ہوئے ہیں ان کے متعلق کیا صورت ہوگی؟ یہ سوالات پیچیدہ ہیں اور قانونی ہیں، ان کی حیثیت قانون کے اندر آ کے ایک بات ہوگی۔ میاں بیوی اگر وہ نکاح جائز تسلیم کیا جائے گا، بیوی قانون کی روح سے وارث قرار پائے گی، بچے ان کے جو ہے وہ صحیح جائز بچے اور وارث قرار پائیں گے، کئی اور قانونی اس میں سے نکات نکلیں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ بات جو ہے اس کے متعلق نہ میں فیصلہ دے سکتا ہوں نہ یہ انفرادی فیصلوں کی بات ہے، فتووں کی بات ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا ہے، حکومت کا کام ہے کہ اس قانون کی روح سے جس قدر بھی آگے تنقیدات یا ایشوز نکلتے ہیں ان کا وہ قانونی فیصلہ کرے، اس کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا، یہ انفرادی چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے جیسا میں نے رات بھی کہا تھا، ہماری تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ حقیقت میں پہلا اور منفرد واقعہ ہے جو یہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا اختلاف عقیدہ کی بنا پر کفر کا فتویٰ آج ہوا کرتا تھا، وہ یا تو انفرادی طور پہ ہوتا تھا یا کچھ لوگ ہوتے تھے ان کے متعلق ساتھ ہی ارتداد کا فتویٰ لگ جاتا تھا، مرتد کی سزا یہ قتل بتاتے تھے، اس کی روح سے ان کو یا قتل کر دیا جاتا تھا یا وہ روپوش ہو جاتے تھے اس ڈر کے مارے۔ ان کے متعلق یہ اس قسم کے ایشوز آتے ہی نہیں تھے ہمارے سامنے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک گروہ نہیں، ایک خاصی جماعت قریباً 80 90 یا 100 سال سے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا میں پیش کرتی رہی، مسلمانوں جیسی مسجدیں بنائیں، مسلمانوں جیسی نمازیں پڑھیں، مسلمانوں جیسے شعار اختیار کیے، لڑکیاں بہرحال مسلمانوں کی لڑکیاں لی بھی انہوں نے، اگرچہ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے دے بھی دیں، لیکن یعنی مسلمانوں نے ان کی لڑکیاں لینے سے انکار نہیں کیا تھا اس 100 سال میں۔ یہ وہی تھے کہ جو مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ شادی جائز نہیں سمجھتے تھے، تو وہ آپ کو اہل کتاب قرار دیتے تھے، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ صورت جو تھی، اب کوئی 100 سال 90 سال یا 70 80 سال کے بعد اس ساری پوزیشن کے بعد ایک ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا یا قانوناً آئیناً یہ تسلیم کیا گیا، فیصلے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ان کو جب غیر مسلم آپ نے تسلیم کیا ہے تو یہ پوزیشن ہی اور ہو گئی کہ اس سے پیشتر جو کچھ بحثیت مسلمان کے انہوں نے کیا ہوا تھا اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کا جائزہ حکومت کو لینا ہوگا، انہیں لینا چاہیے۔ جتنی جلدی حکومت ان معاملات کا فیصلہ از روئے قانون کر دے گی اتنی ہی جلدی یہ ملک میں پیدا ہونے والے فسادات یا ان کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اگر ان معاملات میں تاخیر کی گئی، التوا میں رکھا گیا، لنگر آن ہوتے گئے تو یہ جو اس وقت چنگاریاں اٹھ رہی ہیں یہ اٹھتی رہیں گی۔ ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ حکومت کی سطح پہ ہو سکتا ہے، انفرادی فیصلوں یا اراء یا فتووں کی روح سے نہیں ہو سکتا۔ ذاتی سوالات تو ایسے ہوتے نہیں جن کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی اکثر تصانیف میں غیر مسلم مفکرین کے حوالہ جات ہوتے ہیں، کیا مسلمان مفکرین میں ایسے مفکر نہیں ہوئے جن سے استفادہ حاصل کیا جا سکے؟ یقیناً ہوئے ہیں، حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے ہاں غیر مسلم کے اس لیے ہوتے ہیں میں اپنے خطاب کا اولی مخاطب اپنی قوم کا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ قرار دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں انہی کو مخاطب کر کے لکھتا ہوں، اور میرا مشن بھی یہی ہے، یہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں پہلے دن سے کہ ہم تو جس قسم کے مسلمان چلے آ رہے ہیں بہرحال وہ تو ہم ہیں،
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحیح اسلام کی گرویدہ رہیں اور اس سے وابستہ رہیں. اسی لیے میں ان کی تعلیم پہ زیادہ زور دیتا ہوں، انہی کو اپنے پیغام کا مخاطب اول قرار دیتا ہوں، انہی کے لیول کے اوپر میں دلائل لاتا ہوں، براہین لاتا ہوں، لاجک لاتا ہوں، فلسفہ لاتا ہوں، ان کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی کہیے یا کچھ بھی کہیے، ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کے نزدیک مغرب کے مصنفین کی بات جو ہے وہ مستند سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں کے جتنے بھی متقدمین ہوں یا متاخرین ان کی بات اگر کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے، جس قسم کے سڑے ہوئے مذہب کے آپ مدعی ہیں یہ بھی اسی قسم کے تھے. ان کے نزدیک ان کی بات قابل سند یا قابل اعتنا نہیں ہوتی، اس کو پھٹک دیتے ہیں. اسی مذہب کے تو وہ ڈسے ہوئے ہیں جہاں سے وہ بھاگے ہیں. اب وہ اگر مجھے یہ آگے کہیں کہ صاحب ہم ان ملانوں کی بات نہیں مانتے، اور اس کے بعد میں اگر ان سے پہلے گزرے ہوئے کہیں 200 سال کے کسی ایسے شخص کا جنہیں وہ ملانا ہی سمجھتا ہے اس کا قول سند میں دے دوں تو وہ یہ کہیں گے کہ صاحب آپ کمال کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں ہمیں اپیل ہی نہیں کرتی، یہ ہمیں کیسے اپیل کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جب بھی کسی مغرب کے مصنف، مفکر، ہسٹورین کا قول پیش کر دیا جائے یہ ان کے نزدیک قابل تسلیم ہوتا ہے. اور اگر قرآن کی کسی دعوے کی صداقت کی دلیل و تائید میں مغرب کے مصنف کی بات مل جائے جسے یہ تسلیم کر لیں تو اسے کیوں نہ پیش کیا جائے عزیزان من. یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ثابت ہوا میرے نزدیک. وہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب بتائیے تو صحیح یہ چیز جو ہے یہ آج کل کے مفکرین کا، مغرب کے فلاسفروں کا، ان کا نام لے کے دے دیتے ہیں. ٹوئن بھی نے کہیں ہسٹری میں یہ لکھا ہے، نیوٹن نے بھی یہ کہیں کہا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے عزیزان مان، قرآن کریم نے خود اپنی دعوی کی صداقت کے لیے کہا یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کہ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت پر مبنی. تو قرآن نے اپنے دعوی کے حقیقت پر مبنی ہونے کی ایک دلیل یہ دی یا ایک طریق یہ بتایا کہ آپ دیکھیے کہ عالم انفس اور آفاق میں خدا کی کیا کیا نشانیاں ظہور میں آ رہی ہیں، بے نقاب ہو رہی ہیں. خدا کی نشانیاں کسی ایک دور کے اندر تمام کی تمام بے نقاب نہیں ہوئی. یہ تو اس خدا کی پہنائیوں میں یوں سمجھیے کہ لپٹی ہوئی پڑی تھی، انتظار کرتی رہتی ہیں. انسانی فکر کی ہاتھ اگر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے تو جس حقیقت مستور کو یہ ٹچ کرتا ہے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. جب وہ حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آتی ہے تو وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کی شہادت بن جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پردے کو کوئی مسلمان مفکر ہی اٹھائے. یہ غیر مسلم مفکرین، سائنٹسٹ، محققین، ریسرچ اسکالرز یہ اپنی اپنی لائن کے اندر تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اپنی اپنی لائن کیا ہے؟ فطرت کے سربستہ رموز و اسرار ہی کو بے نقاب کر رہے ہیں. یاد رکھیے فطرت میں کوئی شے جسے ایجاد کہتے ہیں وہ تو ناممکن ہے. ایجاد اس معنی میں کہ وہ موجود نہ ہو فطرت کے اندر، کائنات فطرت کے اندر، اور کوئی اس کو نتھنگنیس سے بینگ میں لے آئے، عدم سے وجود میں لے آئے، یہ ناممکن ہے. بدیع السماوات والارض تو صرف خدا کی ذات ہے کہ جو شے موجود نہیں ہے اس کو وہ موجود کر دے. اگلی چیز جسے آپ ایجادات کہتے ہیں در حقیقت وہ ڈسکوریز ہیں. وہ ڈسکور کرنا ہوتا ہے. ان حقائق اور رموز فطرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کورڈ ہیں. آپ کی ساری تحقیق جتنی بھی سائنٹیفک ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ ان
رموز کائنات پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی علمی تحقیق اور ریسرچ اس پردے کو اٹھا دیتی ہے. اور یہ عجیب چیز ہے قرآن کے دعوے کی کہ پردہ وہ اٹھتا تو ہے ان کے ہاتھوں سے کہ جو خدا کے بھی قائل نہیں ہے، لیکن پردہ اٹھنے کے بعد جو عروس حقیقت سامنے آتی ہے وہ خدا کی ہستی کی ایک دلیل ہوتی ہے. صاحب اور یہ چیز ہماری شومی قسمت سمجھیے یا کچھ بھی کہ یہ کام جو ہے وہ آج یورپ کے اندر زیادہ ہو رہا ہے. دور ہمارا علمی تحقیقات سائنٹیفک ڈسکوریز کے اعتبار سے پچھلے زمانے کے ادوار سے کہیں آگے چلا گیا ہے. علم انسانی کی تو کیفیت یہ ہے کہ ہر دور میں پہلے دور کے اوپر ایک مزید ردہ رکھا جاتا ہے. علم بڑھتا جا رہا ہے، علم پھیلتا چلا جا رہا ہے، وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ علم جو ہے فطرت کے رموز کا کسی دور کے اندر کسی زمانے کے اندر محدود و مخصوص نہیں ہے. جو علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے گا یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے. دعویٰ قرآن کا وہی ہے کہ ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے اندر سے حقیقت ثابتہ وہ اگر آئے گی تو وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کا ثبوت بنتی چلی جائے گی. تو عزیزان مان، اگر یہ اس طرح سے ثبوت ہمیں ملتے چلے جائیں، محنت وہ کریں اور وہ ہمارے لیے ہمارے قرآن کہتے ہیں کہ ان کی روح اس کی صداقتوں کی جائے عزیزان من تو اس کے استعمال کر لینے میں نقصان کیا، جبکہ ہمارا نوجوان طبقہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور تقاضا یہ کرتا ہے کہ ان کے اقوال جو ہیں انہیں پیش کیجیے. یہ تھی وہ چیز عزیزان من. ورنہ بہرحال ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تو میں نے اپنے ہاں کے جتنے تھے ایک پورا دور میں نے ان پہ صرف کیا. ایک ایک میری نگاہ میں ہے جہاں تک ایک انسانی علم کی وسعت ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن کریم ان کے حوالوں سے جو پیش کیا جائے گا وہ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ نسل کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور یوں بھی انسانی علم ان سے بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہے. پھر ایک دور آیا جس میں میں نے پھر ان کا مطالعہ کیا، ان کی معلومات باہم پہنچائیں، اور یہ ہے وہ جو طریق میں نے اپنے ہاں اختیار کیا ہے. اور یہ جو چیز ہے اس میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ یہ مغرب سے لیتے ہیں یا مشرق سے لیتے ہیں. ہمارا خدا تو رب المغرب ہے والمشرقین ہے. وہ خدا نہ اہل مشرق کا ہے نہ اہل مغرب کا ہے، وہ تو پوری کائنات کا خدا ہے. کائنات میں جہاں بھی کوئی حقیقت آتی ہے وہ خدا ہی کی ہستی کی ایک شاہد ہوتی ہے. کسی کے ہاتھ سے بھی وہ اگر آتی ہے تو حقیقت اس لیے بے حقیقت نہیں بن جاتی کہ پردہ اٹھانے والا جو ہے آپ کی میں اس پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز عزیزان مان. پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں درمیان میں، وہی بات مرزا صاحب کی متعلق، مرزائیوں کے متعلق آنا چاہیے بھی. میں نے کہا ہے نا یہ ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ لوگ انہیں مانتے نہیں اس لیے زلزلے آ جاتے ہیں، قانون پڑ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اسی طرح سے وبائی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ کیا واقعی زلزلے اس لیے آتے ہیں، قانون اور ہیضہ اسی لیے پڑتا ہے؟ زلزلے یہ مرزا صاحب والے زلزلے جو ہیں ان کے متعلق تو بات بڑی صاف تھی. دعا مانگ رہا تھا وہ بھراسی کہ یا اللہ 1000 روپیہ دے دے، بڑی ضرورت ہے جی، بچی کی شادی کرنی ہے، میرے مولا 1000 روپیہ دے دے. بڑے خوشبو و خضوع سے دعائیں مانگ رہا تھا. میں کہا نہیں تھا وہ روپیہ مانگ رہا تھا خوشبو و خضوع سے. اتفاق سے زلزلہ آیا، کہنے لگے روپیہ نہیں دینا کہ نہ دے تو دھکے کیوں دیں دے. یہ دھکے دیں کسی کے زلزلے نال مسلمانوں نے عزیزان مان. بڑے چاؤ تھے ان کو کہ زلزلہ آتا ہے تو دیکھا کیسے ہوتا ہے. جی وہ زلزلے جو تھے وہ آئے، اس میں تو تبھی مکان ہی گرے، یہ سب کچھ ہوا.
آپ نے دیکھا کہ واقعی جو ایک زلزلہ آیا ہے تو جس نے الٹ کے رکھ دیا ہے پوری کائنات مرزائیت کو، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ یہ زمین کے ہل جانے کے زلزلے کیا چیزیں ہوتی ہیں صاحب؟ زلزلے وہ ہیں کہ جو تمہارے ہاں کے اس طرح کارڈ بورڈ کے بنے ہوئے سارے مکانوں کو اس طرح سے تہس نہس کر کے رکھتے ہیں، ایک دن کے اندر سارے دعوی خاک کے اندر آپ کے مل جائیں صاحب۔ یہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے زلزلہ آتا ہے، یہ ہے وہ زلزلہ جو آیا ہے۔ وہ زلزلے تو قانون فطرت کی روح سے آتے ہیں۔ طاعون پھیلتا ہے، وبا پھیلتی ہیں، طاعون کے متعلق بڑا دعویٰ ہو گیا صاحب کہ یہ ساری دنیا میں طاعون آنی ہے صاحب، قادیان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ محفوظ آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ اس میں تو محفوظ والی بات ہی نہیں ہوتی۔ سائنٹیفک طور پر تو وہ جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی جسم جہاں ہوتا ہے طبی طور پہ وہ لگتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھی کسی کی صداقت کے دعوے کی دلیل بن سکتی ہیں یا اس کی ترغیب کے معنی ہو سکتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں کہنے لگے یہ مرنے لگ گئے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے کہ پھر ایسی ہی بات پہ آ جاتا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں تو کہنے لگے ویسے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بنائی ہیں، چار کتاباں نازل کی تھی انہیں، ٹھیک ہے جی، چار کوٹاں دیا نہیں اطراف مشرق مغرب شمال جنوب، کہنے لگا ٹھیک، کہنے لگے چار فرشتے بنائے ایسے، کہنے لگا نہیں، فرشتے ایسے چار تے مستقل ایک ہے ٹیمپریری ہوں گا، وہ کدوں ہوں گا؟ کہنے لگا وہ ملیریا کے موسم دے وچ عام فرشتیاں نو تے انہاں دا انداز ہوندا نا گل کرن دا، کہ وہ ویل نہیں ہوں اپنا اپنا کام ہوں تو انہیں دنی انہوں عارضی طور سے جس نے آنریڈی مجسٹریٹ لاتا جانا نا وہ ریکروٹ کر لیا جاتا ہے۔ انہوں حکم دیتا کہ جا اچھریوں جا کے امام دین دی جان کٹ لیا جا کے، وہ اتوں آیا بتھیرا منہ کہندا آیا امام دین ہے سی ان پڑھ، اچھرے دے لاگے آیا تو انہوں بھول گیا نا، وہ اتھی انہوں کہنے لگا بھی جے میں مڑ کے جا کے پوچھیا کہ جی وہ کی نہ ہے سی تو اتوں اللہ میاں پتہ نہیں کی کہے تو جان کر لے گا تو بڑی مشکل ہو گئی، حکم دی تعمیل بھی ضروری ہے سی۔ کہنے لگا پھر کہنے لگا انہیں کہ سارے اچھرے نو اگے لا گیا پھر امام دین وچ ہی ہوئے گا نا۔ تو مرزا صاحب نے جس ویلے تعاون پائی وہ کیا پہ ہے سی پی میرے دعوے دے انکار دے بنا تے وہ مرن گے، وہ قادیاں چ بھی مرنے شروع ہو گئے۔ وہ آیا نا وہ پنجواں فرشتہ، اس میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی دلچسپ چیز تھی یہ ہستی، یہ دعویٰ واوا نہ کرتا نا تو یہ جو تھا ان کے ہاں کا یہ ان کا لٹریچر وہ بڑا آپ کے ہاں بس سکھوں کا جانا جو تھا آپ کو بھول جاتا حقیقت میں، اب مصیبت پڑ جاتی ان کو کہ صاحب یہ بھی مرنے شروع ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا یہ حقیقت میں کچھ سچے آمدی نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی جڑے بڑے پرانے آپ کے موتقیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، ان کے دل کا اعتبار کوئی نہیں ہے صاحب۔ اچھا جی قادیان جو ہے محفوظ رہے گا۔ چوتھے دن ہی دیکھا تو مرزا صاحب میں اپنے ٹبر ٹور دے تو باہر پنڈ تو باہر وہ اقبال آ گیا سی اتنے اچھا لاگے سا نا کہا جی وہ گاؤں سے باہر چلے گئے۔ اب اس کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، آپ ان سے کیسے باہر آ گئے ہیں جب آپ کہتے تھے کہ یہاں نہیں ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ وہاں قادیان میں جو مرنے شروع ہوئے تو اب ان میں یہ امتیاز اٹھ گیا کہ وہاں سچا کون تھا اور یہ جھوٹے مرزائی کون سے تھے، تو میں نے یہ بتانے کے لیے کہ سچے جڑے آگے نے واکھو جاندے ہوں آگے نے میں پنڈوں باہر نکلا ہے۔ آپ پڑھیے یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہو جاتی ہیں عزیزان من، یہ چیزیں جو ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سارے ان کے لٹریچر میں کہیں مسلمانوں کے لیے یہ یا بہرحال کسی قوم کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کی کچھ رحمتیں آئیں گی، کچھ نوازشیں آئیں گی، وہ غفور الرحیم بھی ہے، یہ صورت ہے ان کے بچنے کی، یہ خوشابیاں بھی ہوگی، کچھ نہیں۔ وہ ایسی نحوست ہے شروع سے آخر تک، بد دعائیں ہی بد دعائیں، گالیاں ہی گالیاں، ہر قسم دیا لانتا ہی لانتا صاحب،
یہ ایک ہے سارے سلسلہ انبیاء کرام میں جو آپ دیکھیں گے کہ ساری عمر بد دعاؤں کی لنگ گئی جناب. ایک وہ کہ بظاہر جس کے نام پہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، تو وہ رسول جس کو خدا نے رحمت للعالمین کہہ کے بھیجا، صاحب فرق نہیں کیا ہے، رحمت بنا کے بھیجا. اور یہ جو ہے کہ شروع سے آخر تک ہر وعدے کے بعد دیکھیے کوئی نہ کوئی عذاب اور کوئی نہ کوئی لعنت ہی مسلط ہوتی چلی گئی. اے جی اللہ کا فضل آگا کہ بھر گئے اسی اور 4 دن جو جیوے رہنے تھی ابھی بھی باقی نہیں سی رہنا. عزیزہ نے مان کیا ثبوت ہے اور کیا یہ دعوے ہے صاحب عزیزہ نے. یہ کسی کی صداقت کا ثبوت نہیں ہوتا عزیزہ نے مان. یہ تو فطرت کی چیزیں ہیں. قانون یہ زلزلے وغیرہ کے معاملات، یہ جاپان سب سے زیادہ زلزلہ زدہ علاقہ ہے، سورا پہاڑی اور سب سے زیادہ زلزلے وہاں آتے تھے. انہوں نے اپنے ہاں یہ تحقیقات کے بعد اس قسم کے اب مکانات انہوں نے بنا لیے ہیں کہ جن پہ زلزلے کا اثر ہی نہیں ہوتا. ایک کہیں گے بھی دلوں مرضی ہو گئے نا جی سارے. کیا کہہ باقی رہا یہ حیضہ، وبائی امراض، طاعون، ریسرچ کی بات تھی، طب کا مسئلہ تھا عزیزان مان. اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے اب وہ 5واں فرشتہ جو رہا ہے نا اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اب وہاں یہ کچھ ہوتا ہے جہاں فطرت کے ان قوانین کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، بے اعتنائی برتی جاتی ہے. اور یہ تو خدا کا قانون ہے کہ جو بھی اس کے قانون سے اعراض برتے گا، گریز برتے کرے گا، اس کی تباہی اور ہلاکت ہو جائے گی. جو اس کے قانون کے مطابق عمل کرے گا وہ ان تمام چیزوں سے بچا رہے گا. جن ممالک نے اپنے ہاں یہ باتیں کر دی وہ بچے ہوئے ہیں سب کے سب. جہاں ان سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے وہ اس میں ماخوذ ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے ان چیزوں کا. بد دعائیں ہی ساری عمر دین والے جڑے آگے نے یہ بھی کوئی چیز ہے. اور باقی رہا بد دعا والا بات، تو یہ بھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا کسی کی بد دعا واقعی لگ جاتی ہے؟ اس کا وبا کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کسی کی بد دعا کسی کو، یہ تو بد دعائیں جو ہیں، بعض بد دعائیں تو بڑیاں ظالم ہوندیاں ہیں، وہ تو کھٹ لگ دیا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوئی تھی تو میاں وہ کہنے لگا بھی تو مینو ایویں کیوں کوشن پہ دئی ہوئی ہے، مینو بد دعاواں کیوں دین دئی ہوئی ہے؟ کہنے لگی میں تتی تینوں کی کہنی پی ہے، میں تو اپنی جان نو بد دعاواں دینی ہے بھی یا اللہ میں چھیتی بیوہ ہوگا، یا اللہ میں چھیتی. وہ تیرا بیوہ کر کے وہ بد دعا اپنے آپ دے. میں تینوں کی کہنی ہے بھائی، میں تو اپنی جان نو روک دئی ہوئی ہے. یہ بد دعا وہ بد دعا والے نہیں، دوسرے نو لگ دی ہے. عزیزان مان یہ چیزیں جو ہیں خیر سگالی کے جذبات، دوسرے کے خلاف اس قسم کے دشمنی کے جذبات، اس کی تو صورت یہ ہے لگنا لگانا جو ہے جتنا آپ اس کا اثر لیں گے اتنی ہی وہ لگے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گالی جو ہے دناری بندوق پر لگتی آ کے کس کو لگتی ہے؟ جو اس گالی کا اثر لیتا ہے. اس گالی کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا. جتنا آپ اس کا اثر لیتے ہیں اتنی ہی وہ لگتی ہے. یہ انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے. اگر آپ سائیکولوجیکلی اس کا اثر لے لیتے ہیں تو وہ واقعی جسے کہتے ہیں لگ جاتی ہے، لگتی ہے. اور سائیکولوجیکل اثر کا تو آپ کے جسم کی صحت کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے، اعصاب پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ دوائی بد دعا دی تھی کہ یا اللہ پھٹک کے مر جائیں تو واقعی جی لگ گئی. اور نال دیکھو نا بھی یہ کس طرح نال پھٹک کے مر جاتی ہے، یہ سمجھ لیا نا. وہ ہوتا یہ ہے. اور اسی طرح سے عزیزان من جو خیر سگالی کی دعا ہے وہ دعا بھی یہی اثر کرتی ہے کہ وہ اس سے جو دعا لینے والا ہے اپنے ذہن کے اندر اس کے متعلق ایک اثر لیتا ہے. یہ ہے جو اس کا اثر آپ کے یہاں پیدا کرتی ہے. اور
نفسیاتی اثر دعا کا جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے. دعا، نیک دعا دینی بھی چاہیے، نیک دعائیں لینی بھی چاہیے. یہ تو اتنی زیادہ اہم چیز ہے عزیزان مان. صحابہ کبار جیسی جماعت، وہ فدائیوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، خدا کے ہاتھوں سب کچھ بیچ دیا ہوا تھا، اپنا کچھ رکھا ہی نہیں تھا. قرآن کریم میں ہے، یہ رسول اللہ سے فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ. جب یہ جو واجبات ہیں مملکت کے، مثلا آج کی اصطلاح میں مثلا انکم ٹیکس پے کرنے والا گیا وہ خزانے میں جمع کرانے کے لیے، یہ جب لائیں ان چیزوں کو تیرے پاس، ان کو قبول کیا کر. بھائی ٹھیک ہے واجبات ہیں، لیکن کون دینے والا ہے؟ جنہوں نے ایمان ہے ان کا کہ ہم نے بیچ دیا اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں، وہ لا رہے ہیں، حضور کے پاس لا رہے ہیں. اس کا کوئی عوض نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، لیکن خدا اپنے رسول کو تاکید کرتا ہے ان کے متعلق کہ جو نہ صلح کی امید نہ ستائش کی تمنا، کہتا یہ ہے کہ قبول کر وصلی علیہم، ان کو شاباش بھی دیا کر، اس لیے کہ ان صلاتک سکن لہم، تیری شاباش جو ہے ان کو بڑی تسکین دیتی ہے، ان کو بڑی سکون دیتی ہے، اس لیے ان کو صلات بھی دیا کر. صحابہ کبار کے متعلق بھی یہ فرمایا حضور کو کہ اپنے فرائض دینی، مملکتی، ریاستی، کچھ کہہ لیجئے، وہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن تو انہیں دعا بھی دیا کر، اور تیری دعا جو ہے، تیری تحسین و تبریک کی جو نیک آرزویں ہیں، وہ ان کے لیے وجہ سکون بنتی ہیں. یہ سکن لہم کیا چیز ہے؟ نفسیاتی اثر ہے نا سارا، جتنا آپ قبول کر رہے ہیں ان چیزوں کا. یہ ہے عزیزان من ساری چیز جو ہے، جتنا آپ اثر لیتے ہیں اتنی ہی چیز ایفیکٹو یا مؤثر یہ ہوتی ہے. ان کے اپنے اندر نہ کوئی تباہی کا موجب بات ہوتی ہے، نہ کسی کو کوئی یہ بھلا کر سکتے ہیں. کسی کے الفاظ جو ہیں وہ تو اس قاعدے کے مطابق ہی ہوتے ہیں، لیکن اسی خدا کا قانون یہ ہے کہ آپ ان کا جو اثر اپنے اوپر لیتے ہیں وہ نتیجہ خیز ضرور ہوتا ہے. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں، بددعا تو میں نے آپ کو بتائی دی ہے کہ وہ اس کو تو دے ہی نہیں، اپنی ذات کو بددعا دے رہی ہے، اس کو لگ رہی ہے. بعض دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق نظر آتا ہے بڑی گہری ہے، اور ان کے اپنے تصور کے مطابق قرآن وہ کہتا ہے اس معاملے کے اندر بڑا خوش نصیب ہے. وہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ ایسی زبان اس کو مل گئی ہے کہ جس میں وہ اپنے حقائق کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ہی مثال لے لیجئے کہ ان کے ہاں امر اور خلق دو الفاظ ہیں کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے. کریشن نہ کہوں کہ کیوں، خلق تو تخلیق سے ہو گیا نا. دو الفاظ ہیں. ہمارے ہاں انگریزی میں اس نے کہا صرف کریشن ہے، اور ہم محروم رہ جاتے ہیں اس کے بہت بڑے حصے سے. اس نے کہا کہ کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی تا وقت کہ پہلے اس کا تصور قائم نہ ہو، اس کا خیال نہ آئے، اس کا ایک نقشہ نہ ہو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے وہ شے جو ہے وہ مرئی محسوس کنکریٹ فارم کے اندر تو نہیں ہوتی، لیکن وہ پوری کی پوری اس خالق کے علم کے اندر، اس کے تصور کے اندر، اس کے خیال کے اندر، اس کے ارادے کے اندر ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شے کسی خالق کے علم، ارادہ، تصور، خیال میں نہ ہو وہ وجود میں آ نہیں سکتی. یہ سٹیج نہایت ضروری ہے اس شے کے وجود میں آنے سے. اس نے کہا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس مرحلے کو جب وہ شے ابھی علم خداوندی کے اندر ہوتی ہے اسے عالم خلق امر کہتا ہے، اور جب وہ ہمارے سامنے محسوس شکل میں آتی ہے تو وہ اسے مخلوق کہہ کر پکارتا ہے. یہ دو لفظ ایسے ہیں، اصطلاحیں ایسی ہیں
کہ وہی اس کو ایکسپریس کر سکتا تھا. ہماری زبان اس معاملے میں بہت ہی تنگ واقع ہوئی ہے, محروم ہے ہم ان چیز سے. بڑی بات ہے جو وہ کہہ گیا, انما امرہ اذا اراد بشیء. اس کے عالم امر کی یہ صورت ہے کہ جب بھی وہ کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو یہ جو ہے نا کہ کن فیکون, بات سمجھانے کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہے تو وہ شے اس شکل میں جس شکل میں پھر وہ مکمل ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے ویسی کی ویسی یوں بن جاتی ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ اس کا وہ پورا مرحلہ جو اس نے پہلے کہا ہے, کنسپچول جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے علم خداوندی کا, مشیت باری تعالیٰ کا, وہ ایک مقام ہے. عالم امر کہا ہے خدا نے, اس امر کے اندر بھی قوتیں اس نے بتائی ہیں, یہ ملائکہ وغیرہ جو ہے عالم امر. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا عالم امر کیا ہے. ہم اس شے کو اس وقت صرف شے کہتے ہیں جب وہ عالم خلق میں آ جاتی ہے, جب وہ ہمارے حواس کے اندر آتی ہے, جب وہ پرسیپشن کے اندر آتی ہے, پرسیپچول نالج میں ہمارے جب وہ آ جاتی ہے, اس کو ہم خلق کہتے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ یہ جتنی بھی اشیاء کائنات ہیں پہلے وہ اس مرحلے میں سے گزرتی ہیں جو خدا کے امر کا مرحلہ ہے. ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہے. اسے تو خدا نے اتنا ہی کہا ہے کہ ہمارا ایک ارادہ ہے, جب ہم کرتے ہیں تو وہ یوں وہ عالم امر کے وجود میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ عالم خلق کا جو قانون خداوندی ہے اس کی روح سے پھر وہ وجود میں یہاں آتی ہے ہمارے آپ کے نقطۂ نگاہ سے, اور وہ آتی ہے اپنے ابتدائی آغاز کی شکل کے اندر وہ آتی ہے. بچہ اس کا ایک تو اس کی سٹیج عالم امر کی ہے, خدا کا وہ علم و ارادہ. عالم خلق میں وہ ایک ایسا جرثومہ ہوتا ہے جو نیکڈ آئی سے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. وہ تولیب کا جرثومہ جو جرم ہوتا ہے جس کے اختلاط سے نر اور مادہ کے جرثوموں سے رحم مادر میں وہ استقرار ہوتا ہے حمل کا, اس شکل میں آغاز ہوتا ہے اس بچے کا جو اس میں پھر آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا خدا کی رحمت کے لیے, رحمت اس طریقے نشو و نما کو کہتے ہیں جیسا رحم مادر کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے, ان مراحل میں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جیتا جاگتا بچہ انسان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ مراحل جتنے ہیں یہ عالم خلق کے مراحل ہیں, یہ تدریجی مراحل ہیں, ارتقائی مراحل ہیں, ایوولوشنری منزلیں ہیں جو وہ طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ دو سٹیجز ہیں کریشن کی جو خدا نے بتائی ہوئی ہے. پہلی وہ جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ ارض و سماوات کی, یہ اس کے ارتقائی مراحل ہے. یوم کا لفظ قرآن کریم میں جو آتا ہے, عربی زبان میں بھی جو آتا ہے, وہ اس 24 گھنٹے کے دن کے معنی میں نہیں آتا. صرف اس کو بھی کہتے ہیں, صرف یہ نہیں. گل ساری نہیں ہے جڑا کہتے ہو نا, ورنہ یہ جو چیز ہے نا کہ کیا تو آپ نے حساب سے ہی, وہ حساب کسی اور چیز کا کہیں اور لگ گیا. اسے ظلم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ اس شے کا وہاں نہ ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا. گڑ نو مٹھے دورے ہونا چاہیے ہے سی, لون نو اتنے پلاؤ ہونا چاہیے ہے سی. گل اتنے کہتا حساب نہ لیے جو کچھ بھی ہے گا. ہمارے ہاں جو حساب کے مطابق کرنے کے باوجود نتائج اس کے مطابق نہیں نکلتے, وہ حساب اس طرح سے غلط لگ جاتا ہے. اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ قربان جاؤں, قرآن نے کہا ہے اس حساب کے مطابق مومن سے اس نے کہا ہے مومنین کے متعلق کہ یخافون سوء الحساب, وہ غلط حساب لگ جانے سے ڈرتے رہتے ہیں. غلط حساب, یہ ہے حساب کی غلطی لگتی ہے, اس لیے نہیں وہ چیز جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں نکلتی ہے.
یہ جو ہے کہ وہ حساب سول حساب نہ بنے. کہاں سے یہ معلوم کیا جائے کہ یہ حساب جو ہے یہ سول حسابی والی بات ہے؟ خدا نے اپنے آپ کو بھی تو حسیب کہا ہے، سب سے بڑا حساب جاننے والا کہا، بہت بڑا ریاضی دان. اس کی حساب کی کتاب کے ساتھ جو پیچھے جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں ملا دو آپ اس کو، آپ دیکھیں گے کبھی حساب غلط نہیں آپ کا ہوگا، کبھی لون دیتا گڑ نہیں کہہ سکے گا. معیار ہونا چاہیے حساب کرنے کے لیے خدا کی ٹیبل دی ہوئی جو قرآن کریم کے اندر ہے. یہ کر کے دیکھیے، ساری عمر کر کے دیکھیے، مجال ہے کبھی یہ ایسا ہو جائے کہ حساب کے مطابق ایک بات کرے اور اس کا نتیجہ اس کے مطابق نہ ملے. وہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے ذہن سے ایک حساب لگاتے ہیں، وہ حساب اس ٹیبل کے مطابق نہیں ہوتا جو قرآن کریم نے دیا ہے. اس کی وجہ سے یہ کچھ یہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو یہ ایک دوسرے سوال میں آیا ہوا ہے کہ کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ اگر مقرر ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بن آئی موت مر گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات انسان بیماری سے نہیں مرتا، ایسے ہی بن آئی موت مر جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے صاحب؟ ویسے نہیں مارتا جسے وہ کہتا ہے بیماری سے بن آئی موت مر جاتا. بن آئی تو کوئی نہیں مرتا تھا. وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص بلی کو نہلا رہا. انہیں کہا نہ بلی نو نوائیدہ نہیں ہوندا ہے گا، نہ بلی مر جاندی ہے. کہنے لگا جاؤ جا، کئی باری نوایا ہے، کبھی بھی یہ کچھ نہیں ہوندا ہے گا. میں تمہیں کہہ دیتا ہے تیری مرضی آ گئی. وہ تر گیا. وہ واپس آیا کال نو، انہیں آ کے دیکھا تو بلی مری پی آ گئی سی. وہ بیٹھا تو ہم تو کرتا پیا. کہنے لگا میں تمہیں کیا ہے گا سی نہ نوا نہاؤ نال بلی مر جاندی ہے. کہنے لگا نہیں آخے یہ نہاؤ نال تو نہیں سی مری ہے. وہ کہنے لگا کہ کیویں مری سی؟ کہنے لگا نہاؤن دے بعد میں نچوڑیا سی ادو مری سی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بن آئی موت نہیں مرتی، نہانے سے اگر نہیں مرتی تو نچوڑن نال مر جاتی ہے. یہ جو چیز ہے عزیزان من کہ خدا کے قوانین جو کبھی دنیا کے اندر بھی یہ چل رہے ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. یا تو اس قانون کے سمجھنے میں ہمیں غلطی لگتی ہے، یا اس قانون کو ہم اس طرح سے اس کا اطلاق نہیں کرتے ہیں. یہ موت کا معاملہ جو ہے ابھی تو بہت آگے کی سٹیج ہے. ابھی تو ہم عام ڈیزیزز کے متعلق بھی وہاں نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں تشخیص ہی اس کی صحیح ہو جائے گا. بہت کوشش ہو رہی ہے اس کے اندر، لیکن ابھی تک تو انسان کی کیفیت یہ ہے کہ چاند تک کی معلومات تو یہ حاصل کر کے آ گیا. یہ انسان کی انسانیت نہیں میں کہہ رہا، اس کا جو طبعی جسم ہے، یہ مشینری جو ہے، اس کے متعلق ابھی اس کی معلومات بڑی خام واقع ہوئی ہے. تشخیص ہی نہیں ہو رہی ابھی تک تو کہ جائے کہ آگے ہر مرض کا علاج بھی دریافت کر لیا جائے، کیا جا سکے گا. یہ قانون ہے، یہ قانون آپ دریافت کرتے چلے جائیں گے تو یہ کچھ ہوتا چلا جائے گا. یہ جب تک ہماری اس ریسرچ کی کمی کمزوری، تشخیص کا نقص یہ ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ چانس کہتے ہیں. دنیا میں چانس سے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے عزیزان من. چانس نام ہے اس قانون کا جس کی لم ابھی تک ہمارے حیطۂ علم کے اندر نہیں آئی. بات ساری کاز اینڈ ایفیکٹ سے یہاں ہوتی ہے. جس ایفیکٹ کے کازز ابھی تک ہم علمی طور پر دریافت نہیں کر سکے، اس کے لیے ہم لفظ چانس بول دیتے ہیں. ورنہ خدا کی اس بنائی ہوئی کائنات میں جو قانون کا خدا ہے، اس کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی چیز ان معنوں میں چانس کی روح سے نہیں ہوتی ہے کہ اس سبب کا کوئی کاز آپ کے ہاں معلوم نہ ہو. ہمیں وہ علم میں ہمارے چونکہ نہیں آیا ہوا ہوتا، اس لیے ہم اس کو چانس کہہ دیتے ہیں. وہ غلطی وہیں آ کے ہوتی ہے کہ وہ
جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ جب اس طریق سے کوئی موت واقعہ ہوتی ہے جس کا ابھی ہم علم نہیں یا وہ علم ہونے نہیں دیتے جنہوں نے مارا ہوتا ہے، تو وہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بن آئی موت مر گئے، ورنہ بن آئی موت تو کوئی نہیں مرتا عزیزان مر۔ کسی صاحب نے اپنی طرف سے تو وہ شعر لکھا ہے، لیکن حساب ان کے ہاں بھی لون کون لگ گیا گردہ لگ گیا ہے، وہ چولہا ٹھیک نہیں، لیکن بات وہ یہ کہہ رہے ہیں بندہ نوازیوں پہ خدائے کریم تھا، کرتا نہ میں گناہ عظیم تھا کہ کردہ تو رہ گیا شام خان آج، یعنی اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ میں گناہ نہ کرتا تو وہ گناہ عظیم تھا، تو پھر اس کے بعد مجھ سے آپ فرمائیے کیا پوچھتے ہیں، لکھیا کیا یہ درست ہے؟ تو تیرا شعر ہی درست نہیں، تیرا وزن ہی درست نہیں، تیری گل کے درست ہو رہی ہے۔ یہ شاعری ہے عزیزان مان، اور اسی نے تباہ کیا ہے ہم۔ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری مغفرت، الہی تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے، سمجھے؟ چلو، اور پھر اس میں تو چلو، پھر جب قوالی ہوتی ہے تو اس کے بعد اور پھر آگے یہی چیز آگے چلتی ہے کہ اگر میں گناہ نہ کرتا تو تیری صفت غفور الرحیمی جو ہے وہ دھڑی کی دھڑی رہ جاتی، تو انہوں غفور الرحیم بناؤں واسطے گناہ کرنے احسان رکھتا پیا وہ بڑا کرم کر رہے ہیں صاحب، شکر کر، ہاں، اور اس کے اوپر فضلوں کی فضلیں تباہ کیا ہوا ہے ساری اس قوم کو، اس تصور نے یہ چیز جو جس خدا نے یہ کہا ہے کہ مثقال ذرۃ خیر جرا و مثقال ذرۃ شر جرا، عمل کا ایک ایک ذرہ تلے گا، ہمارا میزان برحق ہے، دھرم کانٹا ہے، ایک ایک کا وزن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس کے متعلق یہ چیز جو ہے آپ کے یہاں شاعری میں چڑھی ہوئی کہ گناہ نہ کریں گے تو پھر تمہیں غفور رحیم کون کہا جاتا ہے، سمجھے نا؟ قیامت میں وہ پھر بھی ہے کہ چھپائے پھرتا ہوں میں اپنے گناہوں کو، اس لیے کہ تیری کریمی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، ان کو چھپائے پھر رہا ہوں، متائے گرام ملاحظہ فرمائے۔ یہ عزیزان من میں نے 3 دفعہ کہا کہ شاعری ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شاعری کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ شاعری نہیں، ان کے پاس بہت بڑی سند ہے۔ سب سے پہلے اس سند کو جو عام ہمارے ہاں کیا تھی تو بڑی پرانی بات، 1000 سال سے تو ہمارے ہاں یہ سندیں چلی آ رہی ہیں نا، نئی سندیں تو نہیں ہیں، عام ہو جاتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے جید عالم نظر آتے ہیں، ان کی تفسیر بیان القرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر قریباً 250 صفحے کے اندر، کیا بات ہے ان الفاظ کی شوقت کی، چلا آ رہا ہے، چلی آ رہی ہے سب۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سارا پیاز ہے، چھلکا اتارتے چلے جائیے، بچوں کچھ نہیں نکلتا، لیکن بہرحال ان کا مقام تھا، چلے آ رہے ہیں خدا کی غفور الرحیمی کے اوپر، شاعری ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے مسلم کی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، اس کی تائید میں مسلم کی یہ حدیث، مسلم بھی ہے حدیث ہے، فرمائی کیا حدیث کوٹ کی ہوئی ہے وہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کی بیان کی ہوئی ہے، معاذ اللہ اپنے کفر نہ بات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرو، بہت گناہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اس کی صفت غفور الرحیمی پھر جوش میں آئے گی۔ کہا یہ رسول اللہ کی حدیث،
یہ ہے سند اس چیز. دیکھتے ہیں کہ یہ ہر بات کی سند کہاں پہنچتی ہے ان کے ہاں. اور عزیزان من، یہ ہیں وہ حدیثیں کہ جن کا میں انکار کرتا ہوں تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے میرے لیے. اس پہ بھی لگا تھا، اس لیے کہ ان کا مسلمہ تھا جنہوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ بخاری اور مسلم میں سے کسی ایک حدیث کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ حدیث مسلم کی حدیث. کلیجہ پھٹ جاتا ہے عزیزان مان. میں نے اتنا ہی لکھا تھا کہ اسے تمہارا جی چاہتا، جس کی طرف جی چاہتا تم اسے منسوب کر دیتے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ خدا کے جس رسول کی عظمت پہ میرا ایمان ہے، یہ حدیث اس رسول کی نہیں ہو سکتی. میں اتنا ہی کہتا ہوں. جس رسول نے آخری الفاظ یہ کہہ دیے کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں اس لیے چھوٹ جاؤں گی، جہاں عمل کے حساب سے چھوٹنا ہوگا. رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تمہیں کوئی چیز فائدہ نہ دے گی. وہ میرا رسول جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا. یہ ہے میرا انکار. حضور کی حدیث سے انکار نہیں کرتا، کہتا یہ ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہو نہیں سکتی. یہ ہے عزیزان من سند اس چیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں شاعری، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا صاحب اس چیز کو. فخر سے لکھا جاتا ہے. آپ لیجیے، العاصی پرمعاصی عبد مذنب، مذنب معصیت کوش. میں نے لکھ دیا ان کو مفتی صاحب سے، بہت زور سے لکھا کرتے تھے. میں نے کہا کہ جی وہ جو آپ کا ترجمہ ہے معصیت کا ترجمہ آپ نے جرم کیا ہوا ہے، عاصی کے معنی آپ نے مجرم لکھا ہوا ہے. تو آپ یہاں اردو میں جب خط لکھتے ہیں تو نیچے آپ لکھا کیجئے نا کہ مجرم، اشتہاری مجرم مفتی کو. یہ کیوں نہیں لکھنا؟ وہ ترجمہ لکھنا ہے. فخر ہو رہا ہے بندہ گناہگار کہو. یعنی یہ جو کہہ رہے ہو خدا کے قانون کی روح سے لکھو نیچے کہ بدماش ابن بدماش. عزیزان مان، یہ شاعری ہے جس نے ہمیں تباہ. یاد رکھیے سوال ہی نہیں ہے یہاں اس بات کا کہ اس خدا کی طرف سے یہ بات ہو جو ہر چیز کے متعلق کہا کہ جزام بما قانون تعملون. اور یہاں بھی قرآن کی ایک عجیب چیز، کہیں تو چیز ہے کہ جزام بما قانون تعملون، کہیں ہے جزام ما قانون تعملون. کتنی باریکی ہے اس کے اندر. جزام بما قانون، یہ جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ باہر سے کہیں سے کچھ ملے گا. ہم جیسے ملازمت کرتے ہیں تو باہر سے تنخواہ ملتی ہے، کسی کو کام پہ بھیج دیتے ہیں صبح اٹھ کے کیا میری چٹھی وہاں جا کے ماڈل ٹاؤن میں میرے دوست سے دے آؤ، یہ 1 روپیہ میں تمہیں دوں گا. یہ ہے اس کام کا بدلہ جو باہر سے کچھ ملتا ہے. وہ جس کو آپ نے چٹھی دے کے بھیجا تھا وہ 2-3 میل کی مسافت طے کر کے آتا ہے، اس کو یہ باہر سے 1 روپیہ ملتا ہے. اور جب آپ یہ 2-3 میل صبح اٹھ کے سیر کرنے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ آ کے کہیں گھر والوں کو کہتے ہیں تو چھوٹے 2 روپیے وہ کہیں 2 روپیے کہتے وہ کہیں تھی انہوں نے دیتے ہے نہیں آتے وہ تو ماڈل ٹاؤن گیا ہے کہ میں تو کوٹ لکھپت بھی ہو کے تو آیا ہے 2 روپیے آپ نہیں مانگتے ان سے. کیا فرق ہے؟ یہ جو اس نے عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کی جو جزا، اس کا جو بدلہ ہے بما کانوا تعملون، وہ باہر سے کہیں اس کو ملتا ہے. اور یہ جو ہے جزا ما کانوا تعملون، یہ جزا اس عمل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. عمل خود اپنی جزا بن جاتا ہے. سیر کرنے سے جو آپ کی صحت بنتی ہے یہ اس سیر کے اندر اس کا معاوضہ ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کسی کا پیغام لے کے 2 میل چلے جاتے ہیں وہ آپ کو جو دیتا ہے جزام بما کانوا تعملون ہوتا ہے، وہ یوں ملتا ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ ہماری درگاہ وہ ہے، یاد رکھو بارگاہ یہ ہے. ملتا تو سب کچھ تمہارے اپنے اعمال کے لیے ہے، اس کے بدلے کی شکلیں مختلف ہے.
یہاں لینا چاہتے ہو جزام بما کانوا تعملون، خارجی دنیا کی تمام چیزیں ان اعمال کے بدلے میں آئیں گی۔ اس سے آگے جانا چاہتے ہو تو جزام ما کانوا تعملون، اخروی زندگی میں جاؤ گے تو یہی اعمال خود تمہارا صلہ بن کے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ۔ شہید تو اپنے خون کی قیمت کسی دنیا کی دولت سے نہیں مانگتا، اس کو یہ حیات جاویدان جو ہے خود اس کے خون کے اندر پنہاں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ حقیقی جنت جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون میں، دونوں قسم کی جگہ میں ہوتی ہے کی چیز۔ عزیزان مان، گناہ گناہ ہے، برائی برائی ہے، اور خدا کا قانون جو ہے وہ ذرے ذرے کو تولتا ہے، اس سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، یہاں کے معاشرے میں روز آپ بیٹھے ہوئے یہ کہتے رہتے ہیں، صاحب یہ آ رہی ہیں کہ یہاں مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ گویا مجرم کو سزا نہ ملنا جو ہے یہ اتنی بڑی تباہی کا موجب ہے کہ روز آپ بدترین معاشرے کے بدترین نظام کی بدترین نتیجے کی شہادت میں یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی، اور آپ خدا کو اتنا بڑا وہ بنا لیتے ہیں کہ وہاں مجرموں کے مجرم چلے جا رہے ہیں اور کسی مجرم کو وہاں سزا نہیں ملتی، بلکہ وہ کہتا ہے اور جرم کرو صاحب۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے خدا کا تصور جو آپ کو دیا ہوا ہے۔ سوچ کے بات، لیکن سوچے کون؟ پہلے تو سوچ کے سارے سوئچ آف کیے جاتے ہیں جب یہ شاعری منوائی جاتی ہے۔ آپ قرآن نے شاعری کو اسی لیے نہیں کہا تھا یہ تبعہم الغاوون، یہ ہے وہ شاعری جو کی جاتی ہے۔ ہاں، چیز ہے کہ جہنم کہ میرے قرین نے مجھے تباہ۔ قرین کون ہے اور وہ کس طرح تباہ کرتا ہے؟ قرین ویسے تو ہر دوست کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے کہا ہے، یہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، قرآن نے جو کہا ہے قرین کون ہوتا ہے اور وہ قرین کس طرح ایسا قرین بنتا ہے جو جہنم میں اس کو لے جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ۔ عجیب، جو خدا کے قانون کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اعراض برتتا ہے، تو شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے۔ شیطان سرکش جذبات کو کہتے ہیں۔ بہرحال جو ہے اس کے متعلق خدا کے قانون کو جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کا جو ساتھی دوست ساتھ والا ہے وہ اسے تباہ کر دیتا ہے، تو وہ کرتا ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ہم کرتا کیا ہے؟ دوسری جگہ یہ بتا دیا کہ وہ کرتا کہ زینا لہم ما کان، وہ کرتا یہ ہے کہ بھی یہ کرے۔ سبحان اللہ، عجیب بات آپ نے کر دی ہے۔ واہ واہ، وہ کرے، صحیح کرے، کچھ کرے، اس کا کام یہ ہے۔ کیا عجیب بات ہے، وہ اسے مزین کر کے دکھا دیتا ہے، خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے اس کو۔ یہ ہے عزیزان من جو ہمارے ہاں پہلے زمانے میں مصاحب کہلایا کرتے تھے، آج کے دور کے اندر ایڈوائزر کہلاتے ہیں یہ سارے۔ مصاحب کیا کیا کرتے تھا؟ کہنے لگے کہ ارے نفر، یہ پالکی کی سواری بھی بڑی عجیب و غریب سواری ہے۔ کہنے لگے صاحب سبحان اللہ، کیا سواری ہے صاحب، لکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، بیٹھے جائیے، لیٹتے جائیے، پیٹ کا پانی نہیں ہلتا صاحب۔ کہنے لگے ٹھیک۔ کہنے لگے وہ یہ بات ہے کہ ذرا بعض پرائے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہنے لگے لعنت بھیجیے، چلتا جنازہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ کہنے لگے سرکار یہ بینگن کی ترکاری بڑی عجیب۔ کہنے لگے جی سبحان اللہ صاحب، کیا بات ہے اس ترکاری کی، خالی پکائیے تو لذیذ، گوشت میں ڈالیے تو لذیذ، اتنی بڑی ترکاری
تو یہ ہے نہیں، یہ تو ایک ٹانگ کا تیتر ہے جو اللہ نے کھایا ہے. کہنے لگے وہ ذرا اس کی تاثیر تھوڑی سی خشک ہوتی ہے. کہنے لگا لعنت بھیجیے 40 دن کھائے آدمی اندھا ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ قرین عزیزان من، یہ ہے قرین جو کرتا ہے. زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو کرتا ہے اس کو مزین بنا دیتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ صاحب. چلتے ہوئے لعنت بھیجیے حضور. مصاحب جب بھی کسی معاشرے کے اندر ہو جائے کہ ہاں عزیزان من، جس کا وہ قرین ہوتا ہے وہ بھی ڈوبتا ہے، سارا معاشرہ ڈوبتا ہے. کہ معاشرے کی سب سے بڑی بنیادی کہ یہاں قرین جو ہے وہ شیطان بن گیا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. ہمیں تو خوب ہے کہ یہ صاحب پھر اس کا نتیجہ بھی تو بھگت رہے ہیں یہ کارے. عزیزان من، یہ ہوتا ہے قرآن شریف کی روح سے وہ قرین جو جہنم میں لے جاتا ہے انسان کو. عزیزان من، یہ تو نہ کبھی ختم ہوں گے سوالات، سوال ہی نہیں ہے. اور وہ جو تھوڑے سے چھوڑ جاتا ہوں میں، تو وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، یاجوج ماجوج کی ایک وہ دیوار، وہ جو کہتے ہیں کہ سارا دن وہ اس کو چاٹتے رہتے ہیں اور وہ شام کو تھک جاتے ہیں تو وہ اتنی سی باقی رہ جاتی ہے. تو وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خیر کل کے باقی پھر اس کو چاٹ اس طرح سے ختم ہو جائے گی تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. تو جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر اوڈی ہوئی ہوئی ہوں ہے. یہ ہمارا مشہور تھا، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دیوار جو ہے یہ کس طرح سے بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا ختم ہوتا ہے، تھوڑی سی دیوار کچھ رہ جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سی ہم دیوار کل پھر اس کو اگلے سال کی کریں گے. وہ 2 سال آنے آ گئے تو اوڈی ہوئی ہوں ہے. عزیزان من، جی تو میرا بھی ایمان کی بات تو یہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس قسم کا اس کو ختم کروں. سوالات بھی کئی اور ساتھ ہوتے ہیں سامنے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر تھک جاتا ہے آدمی. 3 گھنٹے ہو گئے ہیں پورے مجھے لگے ہوئے. میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا. سوالات میرے سامنے اور بھی ہے جو میرے ساتھ جو ان کے دوہرا دوں. میں نے اپنی پرانی بصیرت کے مطابق ان سے جواب دیے. اس محفل میں یہ بات ٹھیک ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کو ہار اور یابس قسم کا خالص جیسے وہ عالمانہ کہا کرتے ہیں، میں اسے اس قسم کا نہیں رہنے دیا کرتا. اتنی لمبی 3-4 گھنٹے کی یہ بات اگر واقعی وہ خالص فلسفیانہ منطقیانہ عالمانہ کی جائے، بور ہو جائیں گے آپ بھی. اور وہ پھر دل نشیں نہیں ہوتی یہ بات جب تک وہ اس قسم کی تمثیل سے، اس قسم کی تشبیہ سے، اس قسم کے استعارات سے نہ ہو. میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ان میں خدا نہ کرتا کوئی بات ابتذال کی نہ آنے پائے، گری ہوئی نہ ہو سطح سے. یہ چیزیں جو ہے میں نے اس انداز سے پیش کی ہیں. آپ احباب نے اگر اس سے کچھ فائدہ